اجمعین۔ محترم معزز سامعین کرام، لائق عزت تکریم خواتین و حضرات، اللہ کے مہمانوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان شریف کے پورے 30 روزے عطا فرمائے، اور یہ 30 روزے جب مکمل عطا فرمائے ہیں تو دعا کریں دل سے کہ میرے مالک ہماری مکمل زندگی کو رمضان بنا دے۔ 30ویں سپارے کا درس ہمارا وہ رہتا تھا، اس کا پرومو پیش کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی انشاءاللہ العزیز اس کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذکر ہوا عما یتساءلون، توجہ میری طرف کر لے، جب قرآن پڑھا جائے تو اپنی باتوں کو بند کرے اور قرآن کو سنیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ مسجد میں اگر ہم نے پورا قرآن مجید پڑھا اور سنا ہے تو ہمیں قرآن کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ جس وقت میں پڑھا جائے تو اپنی آوازوں کو بند کر لو اور اپنے کانوں کو پھر قرآن کی طرف کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور بالخصوص میں رب کے مہمانوں سے کہوں گا کہ اپنی پوری توجہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے 30ویں پارے کی اس تفسیر کے صدقے رب کریم ہمیشہ ان 30 پاروں سے محبت اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اما یتساءلون، یہاں سے 30ویں پارے کا آغاز ہے، اور آج میں حسینی سید بزرگ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ کی یہ تفسیر میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تفسیر الجامع۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی سے اپنا درس رکھیں گے۔ تو حضرت اس میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عما یتساءلون، اس کا مطلب ہے اصلها عن وما، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کس چیز کے بارے میں اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ ان ای شیء یتساءل هؤلاء المشرکون من اہل مکہ، کہ مشرکین میں سے وہ کون سے مشرکین مکہ تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں آ کر سوال کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا جَعَلَتْ تَخْتَصِمُ وَتَتَجَادَلُ فِي الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الإيمان بالبعث والإقرار بالنبوة صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر اس مسئلے پر جدال کرتے ہیں، خصام کرتے ہیں، اور وہ آ کر قیامت کے منکر، وہ کہتے ہیں وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ اتنے ڈر اور خوف کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب اب آپ ان کو بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو آگے فرمایا عن النبأ العظیم، میں قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، اگر قیامت کی ہولناکی کا، اے جو اس وقت آپ کے جسم اللہ کے خوف سے لرزنے لگیں گے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ خبر عظیم ہے۔ عن النبأ العظیم، الخبر المہم العظیم، وہ خبر جو بہت ہی اہم اور عظیم ہے۔ تو قیامت کی ہولنا کی دل دہلا دینے والی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون مترددون فیہ بین الاقرار والانکار، کبھی تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی میں ایک دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ رب کریم نے فرمایا کہ یہ کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ سوالات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں آ کر پوچھا، تو اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ ان کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، قیامت جب آئے گی سو آئے گی، ان سے یہ پوچھو کہ اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اے مشرکین تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اب میرے رب نے اپنی ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس انداز میں کیا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ رب کریم نے فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کیسے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور ہم نے کیسے ان پہاڑوں کو تمہارے زمین کو روکنے کے لیے اوتادا۔ تو حضرت یہاں پر فرماتے ہیں الاوتاد تستخدم للتثبیت، کہ کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے اوتاد رکھے جاتے ہیں، اور یہ اوتاد جمع وتد، یہ جمع ہے وتد کی، کہ جس طرح سے لکڑی کو کسی بھی جگہ پر فٹ کرنے کے لیے کیل ٹھوکی جاتی ہے، اللہ نے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ ٹھوک دیے ہیں۔ تو اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ یہ ساری ہماری نشانی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہر مخلوق کو جوڑ میں پیدا کیا۔ تو حضرت یہاں پر فرماتے ہیں اکبر اعجاز علمی موجود فقط بہاتین کلمتین، فرماتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں اللہ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ پورا جہاں سر پکڑ کر عاجز ہو گیا اللہ کی قدرت سے، کہ ایسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڑ انسانوں کا ہی ہوتا ہے، میاں بیوی اس کو کہتے ہیں کپل ہے، جوڑ ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جوڑ ہم نے صرف انسانوں میں نہیں رکھا، بلکہ ہم نے تو جوڑ جو ہے وہ جانوروں میں بھی رکھا ہے، پرندوں میں بھی رکھا ہے۔ اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جوڑ ہوتا ہے، پرندوں میں ہوتا ہے، میل اور فیمیل پرندوں میں جانوروں میں اس میں ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہم نے تو کیڑوں کے اندر بھی رکھا ہے، مکوڑوں میں بھی رکھا ہے، زمین کی تہ میں رہنے والے جو حشرات ہیں ہم نے اس میں بھی رکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے رب نے ان نباتات کے اندر بھی جوڑ بنائے۔ یہ جو آپ کے سامنے درخت لگے ہوئے ہیں، ان درختوں کے اندر بھی رب کریم نے میل اور فیمیل کا جو چکر ہے وہ اس میں بھی رکھا، کہ ہم نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑ کے ساتھ پیدا کی۔ سوال یہ ایک ہوا تھا میرے پاس کہ شادی اس زمانے میں اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ شادی کر سکے۔ میرے بھائی وسائل آپ نے اپنے خود بڑھائے ہیں، شریعت مطہرہ نے کوئی وسائل آپ کے پاس نہیں رکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب نکاح کرتے تھے تو وہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ گولڈ کتنا ہوگا، جوڑے کتنے بنیں گے، فرنیچر کیسا لگے گا، مہندی کیسی ہوگی، مایوں کیسا ہوگا، اور اسٹیج کو کیسے سجایا جائے گا، برات کا جوڑا کیسا ہوگا، ولیمے کا کیسا، مایوں کا کیسا، تاریخ لینے جائیں گے تو اس دن کیا پہنیں گے، تاریخ والے آئیں گے تو اس دن کیا پہنیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں فرمائیں، کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے یا تم کسی کا رشتہ لینے جاؤ، دو چیزیں دیکھنا، کیا؟ دین اور اخلاق۔ کیا دیکھنا؟ دین اور اخلاق دیکھنا۔ اگر تمہیں دین اور اخلاق وہاں پہ نظر آ جائے، دین سے مراد پکے سنی، عقیدہ مضبوط، بالکل پکا سنی ہے، لڑکی لاؤ تو سنی گھرانے سے سنی، اور اپنی بچی اگر آپ دیتے ہیں تو کس کو دیں؟ سنیوں کو، پکے سنی جو ہیں ان کو دیں۔ ہم لوگ ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، اس کا بنگلہ کیسا، اس کی گاڑی کیسی، نوکری کہاں کرتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، بزنس کرتا ہے تو اس کا منافع ماہانہ کیا ہے۔ جو بات دیکھنے کی تھی وہ بات ہم نہیں دیکھتے، اور نتیجہ اس کا پھر سامنے ہوتا ہے کہ کروڑ پتی ہو اور زبان کا کڑوا ہو، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں ہمارا داماد انسان بن جائے۔ تو میں نے کہا کہ داماد اب میری دعا سے انسان کیا بنے، آپ لوگوں کو پہلے ہی انسان داماد لانا تھا، ہم نے آپ کو تھوڑی کہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو، سب سے کم خرچہ ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شادی میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں تو ہرگز شریعت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ بدکاری یا گناہ کی طرف جائے، اس کی اجازت تو بالکل نہیں، بدکاری حرام ہے، اور سورہ نور کے اندر اس کا حکم بھی آ گیا کہ مرد یا عورت اگر وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے کہ ان کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو جو پار کرے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں جناب ہمیں تو کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، قانون شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا،
تو وہ اپنی خیر منا لے، ایک عدالت لگنے والی ہے جس کا ذکر ہم اسی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ہوتی شادی، تاخیر ہوتی ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر کوئی جوان ہے، اس کو اپنی شہوت پر قابو نہیں، شادی ہونے میں تاخیر ہے، تو پھر کیا کرے؟ روزے رکھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں، یہ بھی ایک دروازہ ہے کہ وہ روزے رکھے، تو انشاءاللہ روزے رکھنے کے سبب کیا ہوگا؟ اس کا نفس بھی قابو میں رہے گا، اور روزے کی برکت سے اللہ اس کو گناہ سے دور رکھے گا۔ اور بھی اس کے بہت سارے علاج ہیں، لیکن اصل میں جو علاج تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جو اتنے سارے وسائل بنا لیے۔ آپ جانتے ہیں جب دلہن نیک پارسا ہے اور وہ جب آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اللہ اس کے قدم کی برکت سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے حالت فقر میں شادی کی، اور اس عورت کی آمد سے کہ جس کی زبان پر ہر وقت درود و سلام رہے، جس کی زبان پر ہر وقت آیات قرآن رہے، اللہ نے اس عورت کی نیکی کے صدقے اس کو غنی کر دیا، اور اتنا غنی کیا کہ اب وہ اپنا شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو کتنا غنی کر دیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنا دی۔ پھر آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے انسان کو جوڑ کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا میرے رب نے یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب رب کریم فرما رہا ہے ان لوگوں کو میری اتنی قدرت دیکھنے کے باوجود تم پر تف ہے کہ اس خدا پر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، نہیں لائے۔ لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ہم تمہیں ایسے جہنم میں ڈالیں گے کہ نہیں وہ چکھے گا، اس میں نہ اس کو ٹھنڈک میسر آئے گی، نہ ہی اس کو پینے کو کچھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ پر فرماتے ہیں بردن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا برودت الہوا ویطلق ایضا علی النوم، کیا مطلب؟ کہ جہنم کی ایسی حرارت اور ایسی شدت ہوگی اللہ اعوذ باللہ کہ نہیں وہ چکھیں گے وہاں پر ٹھنڈک، نہ ان کو پینے کو کچھ دیا جائے گا، نہ انہیں کوئی ٹھنڈ دی جائے گی، ان کی نیندیں حرام کر دی جائیں گی۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ہم پر مصیبت آ گئی یا کوئی ہمارے سر پڑ گیا تو کیا کہتے ہیں کہ جناب جب سے یہ آیا ہے نیندیں حرام ہو گئیں، تو رب نے فرمایا کہ جہنم میں اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس پر نیند کو حرام کر دیا جائے گا، ٹھنڈی ہواؤں سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، اور جس وقت میں وہ اپنی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا تو اس کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ شرابا ای ما یشرب لتسکین العطش، شدت پیاس میں جب انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے اندر سے اس کی ایک ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، یہ میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ جس نے ہم کو پانی جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ہارون رشید سے پوچھا، بلکہ ہارون رشید نے پوچھا، ہارون رشید سے پوچھا تھا، بنو عباس کا اتنا عظیم خلیفہ ہارون رشید، اس نے جب پانی مانگا تو نوکرانی نے جب اس کو پانی دیا تو پانی دیتے ہوئے اس نے سوال کیا کہ حضور آپ کو سخت قسم کی پیاس لگ رہی ہو اور اس وقت میں آپ کو پانی میسر نہ آئے، ایسے وقت میں اگر آپ کو کوئی لا کر پانی کا ایک گلاس دے تو آپ اس کو انعام میں کیا دیں گے؟ کہنا آدھی سلطنت۔ کہنا حضور پی لیجئے پانی۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ وہ جو جاریہ تھی باندھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے پھر ایک اور سوال کیا، کہنے لگی کہ حضور یہ پانی جو آپ نے پیا ہے اگر یہ آپ کے جسم سے خارج نہ ہو اور شدت تکلیف میں اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے، اور جس کا رکا ہے اس کو پتہ ہے کہ پھر اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ موت آ رہی ہے، ایسی تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو اگر یہ پیشاب آپ کے جسم سے خارج نہ ہو، اس وقت میں آ کر اگر کوئی آپ کو مشورہ دے اور اس کے مشورے سے اگر یہ پیشاب آپ کے جسم سے نکل جائے تو پھر آپ اس کو کیا انعام دیں گے؟ کہنے بقیہ آدھی سلطنت، لیجئے جناب ایک گلاس پہ پوری سلطنت کا سودا ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ چلی کہ پانی کا ایک گلاس اس کی قدر کتنی ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی اگر وضو میں بھی استعمال کرتے ہو اور تم وضو بھی کر رہے ہو نہر کے کنارے، تب بھی پانی کے اندر اسراف نہ کرنا، پانی کو ضائع نہ کرنا۔ جس طرح تم اپنے قورمہ اور بریانی
ان کا خیال رکھتے ہو تو یہ پانی تمہارے قورمہ اور بریانی سے بھی قیمتی پانی ہے۔ اصل میں مقدار میں زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ان علاقوں والوں سے جا کر پوچھو کہ جن کے علاقوں میں پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو ان کے لیے پانی ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسے علاقوں کا سفر کیا۔ پھر رب کریم نے جہنمیوں کا یہ ذکر کرنے کے بعد اور ان کے اوپر عذاب اور وعیدوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر میرے رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک کامیابی تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ کو میرے رب نے تمغے عطا کیے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہاں پر شیخ فضیلت یہ فرماتے ہیں للمتقین، المتقی هو الانسان الذي يتبع الله سبحانه وتعالى في كل ما امر وينتهي عن كل ما نهى عنه وزجر۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا تو اس کے قریب جاتا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ متقی ہے۔ مفازہ اس سے مراد کیا ہے؟ فوزاً و نجاتا من النار، وہ کامیابی کہ جو جہنم کو پار کر کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم کو جس نے پار کیا اور جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب ہو گیا، کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ قیامت میں تمہاری محنت کا پورا پورا اجر عطا کرے گا۔ ہمارے یہاں بعض جگہ پہ لیبر رو رہی ہوتی ہے کہ صاحب اتنا کام کیا مالک تنخواہ نہیں دیتا، صاحب اتنا کام کیا پیسے رلا رلا کے دیتا۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ شیخ فضیلت فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے کہ جو جہنم کو پار کر گیا جنت میں داخل ہو گیا، خدا نے اس کو سند دی کہ وہ ہی کامیاب ہو گیا۔ تم چاند اور مریخ پہ کمند بھی ڈال لو، دنیا کی سب سے اونچی عمارت اور برج بھی بنا لو، لیکن تم کامیاب نہیں ہو۔ کامیاب تو وہی ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے رب کریم نے فرمایا، اب چونکہ اس صورت میں ذکر تو بہت سارے ہیں لیکن ہم نے آگے چلنا ہے۔ سورہ عما یتساءلون کے بعد پھر دوسری صورت آئی والنازعات غرقا۔ اس کے آغاز میں رب کریم نے قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا اسی صورت کے اندر وہ ذکر بھی ہے کہ جو فرعون نے یہ کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون نے۔ اور کتنے عرصے تک وہ یہ بات کہتا رہا؟ 350 سال تک وہ یہ بات کہتا رہا اور اسی پر ڈٹا رہا۔ رب کریم نے فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو غرق کیا، اس کی جان مار ڈالی، لیکن اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے میرے خدا نے سلامت کر دیا ہے۔ فرمایا یہ سلامت تو ہے لیکن عبرت والوں کے لیے۔ تمہارے پاس کیا ہوگا جو فرعون کے پاس تھا؟ جب ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تو کوئی بھی اپنے مال اور اپنے علم اور اپنے جمال اور اپنے کمال کی وجہ سے غرور نہ کرے، کبریائی صرف میرے خدا کے لیے ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر، فرعون کی تباہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جائیے آپ فرعون کی طرف چونکہ وہ سرکش ہو گیا۔ میرے مالک کیا تو فرعون کو تباہ نہیں کر سکتا؟ کر تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہر چیز پر ہم قادر ہیں، لیکن جہاں کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے نبی کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ نبی کی طاقت کو دیکھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس نے نبی کو بنایا ہے وہ خود کتنی طاقت والا ہوگا۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کیا فرمایا؟ غور کریں
حضرت فرماتے ہیں لا یکفی ان اقول اننی مؤمن، اتنا کہنا کافی نہیں کہ میں کہوں کہ میں مومن ہوں، ولا یکفی ان اقول اننی اخاف اللہ عز وجل، اور اتنا کہنا بھی کافی نہیں ہے بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب مارکیٹوں کے اندر چلے جائیں، تاجر سر پہ جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ، اب اس کو بولیں بھائی یہ سامان اتنے کا نہیں، وہاں تو اتنے کا ملتا ہے، تو وہ اس ٹائم پر کیا کہتا ہے، یار بھائی اللہ کا خوف کرو بھائی، یہ اتنے کا ہی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے اننی اخاف اللہ۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے اتنے کہنے سے نہیں ہوگا، فمن خاف مقام ربی عز وجل یحتاج الی دلیل ودلیلها ونہى النفس عن الهوى، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دلیل پیش کرو، تو رب نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر اس کام سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ جس سے رکنے کا اس کے خدا نے حکم دیا ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینے سے کہ میں متقی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اتنا کہنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو ان کاموں سے روکنا ہوگا کہ جن کاموں سے خدا نے اسے رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ نازعات میں پھر رب کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ سے ڈر گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا، ہم نے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا، ہم نے ان کا ٹھکانہ جنت کو ہم نے ان کا ٹھکانہ بنا دیا۔ سورہ نازعات کے بعد ہے سورہ عبس و تولی۔ آج درس بڑے سکون سے ہوگا، اس لیے کہ آج آخری رات ہے ماہ قرآن کی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے علامہ صاحب درس کو جلدی سے سمیٹ لیجئے گا، شبینہ ہونا ہے، معتکفین نے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے بھی رات کے 2 جلسے ہیں وہ آپ نے کرنے۔ آج میرا جلسہ آپ کے ساتھ ہے، میں نے آج کہیں نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمارے اس ساتھ کو محشر میں بھی ساتھ رکھے، اللہ ہمارے اس ساتھ کو سرکار کے سائے کرم میں بھی ساتھ رکھے، اللہ ہمارے اس ساتھ کو آقا کی نالین کے ذروں کے سائے میں بھی ساتھ رکھے۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا سورہ عبس و تولی، اس کا میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں عبس و تولی، تو یہاں پر یہ ذکر ہے ان جاءہ الاعمی، اور وہ ذکر یہ ہے ہوا عبداللہ بن مکتوم، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، عربی میں اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو۔ تو رب کریم نے فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے حبیب کیا ہوا؟ اچھا ڈائریکٹ حبیب کو نہیں فرمایا کہ محبوب کیا ہوا ان لوگوں کو، ان کو یعنی غائب کی بات ہو رہی ہے، جبکہ خطاب حبیب سے ہو رہا ہے۔ بارگاہ رسالت کا یہ ادب ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ یہاں پر بات کرتے ہوئے جب رب کریم اپنے حبیب کے دربار کا اتنا پاس رکھتا ہے تو پھر امتی تمہیں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن میں عرض کروں کہ امتی تو کوئی خیال نہیں رکھتا، بارگاہ رسالت میں بھی جا کر وہ جس طرح سے چیخے اور چلائے ہیں جاہل لوگ، تو میرے رب نے فرمایا کہ اس دربار کا پاس بھی اگر رکھتا ہے تو خود خدا رکھتا ہے کہ میرے حبیب کے دربار کی شان کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو فرما رہے ہیں، میرے سرکار کی گفتگو، ایک وفد آیا ہوا تھا، آقا اس وفد سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں یہ صحابی تشریف لائے، ان کو کوئی سوال تھا، انہوں نے کچھ پوچھنا تھا۔ اب چونکہ وہ آنکھوں سے نابینا تھے تو انہوں نے موقع محل کو نہ دیکھا، اور آتے ہی انہوں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، انہوں نے پھر حضور کو مخاطب کیا تو سرکار نے پھر توجہ نہ فرمائی، تو وہ اس طرح سے مخاطب کرتے رہے تو حضور نے توجہ نہ فرمائی، تو میرے رب نے پھر قرآن کی آیتیں اور یہ سورت نازل کی۔ کیا ہو گیا ان کو کہ جب آیا ان کے پاس وہ نابینا تو وہ یعنی آپ وہ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے تھے تو میرے سرکار فرماتے تھے کہ ابھی میرے پاس وہ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا۔ عتاب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، محبت سے اپنے محبوب کو سمجھانا۔
اس صورت کو لے کر بعض لوگ اس انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ہے. میں نے معاذ اللہ، جس محبوب کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ قبلے بدل دے، اس محبوب کو تصور کر سکتا ہے کوئی کہ خدا ڈانٹے گا؟ محبوب ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا لیں تو فرشتوں کا سردار جبریل ایمرجنسی میں آتا کہ محبوب نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا. دل میں خیال آئے تو رب قبلے بدل دیتا ہے. فولی وجہک، حبیب جدھر چاہے آپ قبلہ بنا دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں لنتأمل لماذا سماه القرآن الکریم اعمی وهل هي نقیصة فی هذا الرجل. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صحابی آئے، قرآن نے کہا کہ آپ کے دربار میں نابینا آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ماحول کیا چل رہا ہے، اور انہوں نے آ کر بیچ میں قطع کلامی کی. آقا علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی. اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ گفتگو کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ابھی سامنے والے کی بات مکمل نہیں ہوتی، اس کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. آداب محفل کے خلاف ہے، سخت خلاف ہے آداب محفل کے. سامنے والا اگر آپ کو کہہ رہا ہے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو پورا سنیں اور اس کے بعد پھر اس کو جواب دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بوڑھی عورت بھی آ کر 1 گھنٹے تک اپنی بات سنائے تو میرے آقا گھنٹے بھر ایسے سر جھکا کے اس کی بات کو سنتے تھے. یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد فرمایا کلا وانما هي عطاء لهذا الرجل فالعامى يصعب عليه ان يسعى لكن القرآن الكريم وصفه بانه يسعى ويسرع. قرآن مجید نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ انہوں نے جلدی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے میں، جبکہ سرکار کسی وفد سے گفتگو فرما رہے تھے. بات یہاں پر ہو گئی. مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً میرے کسی معتکف نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس مسئلے کو اور اس واقعے کو ضرور پیش کیجئے گا. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ایک مسجد کا امام روزانہ نماز فجر میں عبسہ وتولیٰ پڑھتا تھا. روز فجر میں عبسہ وتولیٰ پڑھے. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے وہ لوگ تھے تربیتی یافتہ. کس کے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تربیتی یافتہ تھے. انہوں نے جا کر خاموشی سے معلوم کیا کہ امام صاحب آپ روزانہ فجر کے اندر عبسہ وتولیٰ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو تنبیہ کی ہے، ڈانٹا ہے. انہوں نے سنا معاذ اللہ ہے اس نیت سے تو یہ سورت پڑھتا ہے کہ تو مزے لیتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معاذ اللہ سرزنش کی. معاذ اللہ. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بھائی قرآنی تو پڑھ رہا ہے، ولی ہے، قصیدہ بردہ پڑھ رہا ہے، اس سے بڑا عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کا امام ہے، ہلکا آدمی تو وہ بھی نہیں ہوگا. صحابہ کے جلوے جس نے دیکھے وہ تابعی ہے، اور تابعی کا پھر مقام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تابعی بھی جنتی ہے. جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، اور میرے بعد آنے والوں کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی ہیں. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلوایا، کہنا ادھر آؤ. آ گیا وہ شخص. تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے یہی بات کی. اب جانتے ہیں فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب فیصلہ تو عمر کی تلوار کرے گی، اس لیے کہ تو پڑھتا قرآن ضرور ہے لیکن تیری نیت کے اندر جو شیطانیت ہے آج اس شیطان کا سر عمر قطع کرے گا. اور اس کے سر کو قلم کیا تھا سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو یہاں پر یہ سارا ذکر ہو گیا. اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا سورہ عبسہ وتولیٰ کے بعد سورۃ التکویر ہے، اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے. اور وہاں پر یہ ذکر بھی آیا کہ جاہلیت کے دور میں جب بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میدان محشر میں اللہ پاک ان لوگوں کی طرف اپنی نظر کرم نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرے رب کی نظروں میں بھی کرم ہے. اللہ سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا کون ہے؟
کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو رب کریم ان سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے ان بچیوں کو قتل کیوں کیا، بلکہ کہا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، سورہ بصوت اللہ میں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ نہیں فرمائے گا کس نے قتل کیا، ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں چاہتے کہ جنہوں نے ہماری ان بچیوں پر ظلم کے یہ پہاڑ توڑے اور ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے سرکار یہ آپ کا کرم مل گیا کہ آج ہمارے دلوں میں ہماری بچیوں کی یہ محبت پیدا ہو گئی، ورنہ ہم تو وہ لوگ تھے۔ خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں خود اپنی بچی کو لے کر گیا اور بچی میری اس وقت 4 یا 5 سال کی ہوگی، انگلی تھام کے باپ کا جب وہ چل رہی تھی۔ جب یہ 4 اور 5 سال کی بچیاں اپنے باپ کی انگلی تھام کر چلتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہیں کہ جہاں کی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ میں جا رہی، اس کو ناز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی انگلی تھامی ہے، میرے بابا ہیں، میں نے بابا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جو عمر کی ایک محبت ہوتی ہے نا بچی کی، وہ بہت زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو ایسے انگلی تھام کر وہ گئی اور میں نے جب اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا تو وہ بھی میرے ساتھ مٹی کو اٹھا رہی تھی، سمجھ رہی تھی شاید میرا باپ میرے دل کو بہلانے کے لیے مٹی سے مجھے کھلا رہا ہے۔ پھر میں نے اس گھڑے کے اندر اس کو اتارا، وہ یہ داستان سنا رہا تھا غم کی، اور میرے سرکار کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ داستان سنی اور وہ کہتا ہے کہ کہا انہوں نے کہ میں نے اس طرح سے مٹی ڈالنا شروع کی تھوڑی تھوڑی، جب مٹی یہاں تک اس کے پہنچی تو تب تک تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، لیکن جب وہ مٹی اس کے منہ اور ناک تک پہنچی اور اس کی سانسیں جب گھٹنے لگی تو وہ مدد کے لیے بار بار مجھ کو پکار رہی تھی کہ تم تو میرے باپ ہو، تم مجھ پر ظلم کیسے کر سکتے ہو۔ لیکن آقا اس ٹائم پر دل اتنا سخت تھا کہ ذرہ برابر بھی مجھ کو اس پر رحم نہیں آیا اور میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیچھے بیٹھا کرو، تم جب بھی میرے سامنے آؤ گے اللہ نے تمہیں معاف کیا، جہالت کا دور تھا، تم نے کلمہ پڑھا، ماضی کے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن جب سامنے ہوگے تو مجھے بار بار اس بچی کا چہرہ یاد آئے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مضغۃ منی، فاطمہ میری جان بھی ہے، فاطمہ میرا جگر بھی ہے۔ آج جن بچیوں کو زندگی ملی ہے یہ زندگی بھی آمنہ کے لال کی دین ہے، ورنہ تو لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ان بچیوں کو چاہیے کہ وہ تو اپنے نبی سے ایسے ٹوٹ کر محبت کرے کہ آقا آج جو مجھ کو زندگی ملی ہے یہ زندگی بھی آپ نے مجھ کو عطا کی ہے، ورنہ تو ہمارے باپ ہمارے بھائی ہم کو مار دیتے۔ آج جب بہن کو بھائی رخصت کرے، بیٹی کو باپ رخصت کرے، کیسے روتے ہیں بلک کے، ایسے اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ کر باپ رو رہا، بھائی رو رہا ہے۔ تم کب سے اتنا رونے لگ گئے؟ تمہارے تو دل اتنے سخت تھے، ان دلوں کے اندر نرمی کس نے دی ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ کائنات میں سب سے زیادہ دل جن کا نرم تھا، اس دل کی نرمی نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا۔ تو یہ سارا ذکر عبسہ وتولیٰ سورۃ التکویر میں قیامت کی ہولناکی کا سارا ذکر ہے، لیکن ساتھ میں رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ میرا حبیب وہ محبوب ہے کہ جس کو ہم نے قیامت کی یہ ساری ہولناکیوں کی داستان بھی عطا کر دی، اور میرے حبیب سے آ کر کوئی غیب کی خبریں پوچھے تو میرے حبیب غیب کی خبری دینے میں بخیل بھی نہیں ہیں، کھل کھل کے بتاتے، بلکہ کھول کھول کے بتاتے ہیں قیامت ایسے آئے گی، یہ ہولناکی ہوگی، آسمان یہ ہوگا، ستارے ایسے ہوں گے، یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب یہ سارے واقعات پائے جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ سورۃ المطففین کے اندر رب کریم نے فرمایا، ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خدا را کبھی بھی ناپ تول کے اندر کمی نہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر کہیں پر جاب ملی ہے، آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کام پورا کرنا، اگر آپ نے اپنا کام پورا نہ کیا تو پھر رب ذوالجلال کے یہاں پکڑ ہوگی۔
گھوسٹ ملازم بہت ہوتے ہیں، تنخواہیں جاری ہیں اور ملازم کا پتہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں گھوسٹ ملازم، پرچھائی ہے پرچھائی، بدرو ہے بدرو، وہ نظر ہی نہیں آتا، تنخواہ جاری ہے۔ اس کا نام اس نے کیا رکھا ہے؟ ہوشیاری۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں 3 جگہ جاب کرتا ہوں، 3 جگہ کہنا، اس میں 2 میں نے سرکاری نوکریاں رکھی ہیں، ایک پرائیویٹ بھی ہے۔ کہنا کیا ہے وہ؟ اس سے اپنی پیون کے ساتھ اپنی سیٹنگ ہے۔ بھائی تنخواہ 25,000 ہے، پرانی بات بتا رہا ہوں، تنخواہ 25,000 ہے، اس میں سے 3,000 جو سائن کرتا ہے حاضری لگاتا اس کے ہوتے ہیں، 22 میرے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ وہ حاضریاں لگا دیتا روزانہ میری۔ اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ دیکھا میں کتنا ہوشیار ہوں۔ میرے رب نے فرمایا زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، جب ہمارے یہاں آئے گا نا تو پھر ہم ایک ایک پائی کو پھر وصول کر دیں گے۔ میرے مالک وصولیابی کیسے ہوگی؟ کہنے تیری نیکیوں سے۔ کہنے نیکیاں ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنا پھر گناہوں کے ہم بار ڈال دیں گے۔ وصول تو ہم نے کرنا ہے، کیوں؟ ہماری بارگاہ کے اندر ذرے کا حساب ہوگا، تم مانو یا نہ مانو، حساب تو ذرے کا ہونا ہے۔ خیر کا ذرہ ہے وہ بھی دیکھو گے، شر کا ذرہ ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ سورۃ الانشقاق میں بھی قیامت کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب آسمان پھاڑ دیے گئے، اور یہ سارا ذکر سورۃ الانشقاق میں بھی قیامت کی ہولناکی کا ذکر، سورۃ البروج میں بھی یہی ذکر چلا، سورۃ الطارق کے اندر بھی ذکر جو ہے وہ قیامت کا چلا، اور ان تمام صورتوں کے اندر یہ سارا ذکر چلا۔ پھر سورۃ الغاشیہ میں رب کریم نے ذکر تو قیامت کا کیا ہے، لیکن اس ذکر کے ساتھ پھر دوبارہ میرے خدا نے بار بار اپنے بندوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ماں باپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ غلطی کرے پھر سمجھائے، ایک مرتبہ غلطی کرے پھر سمجھائے، لیکن جب باز نہیں آتا نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جا دفعہ ہو جائے یہاں سے، اس کے نصیب میں سدھرنا ہے ہی نہیں۔ باز کیا کرتے ہیں؟ نکل جا میرے گھر سے، سنتا ہی نہیں ہے، نکل جا۔ لیکن اس جہاں کے اندر ایک بارگاہ ایسی ہے جو کبھی بھی یہ نہیں کہتی نکل جا میری دنیا سے۔ سنا ہے آپ نے؟ پورے قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ رب نے فرمایا نکل جا میری دنیا سے؟ نہیں، وہ صرف کائنات کا رحم کرنے والا مالک ہے جو کبھی بھی اپنے بندے کو یہ نہیں کہتا نکل جا میری دنیا سے۔ میرے مالک تیری دنیا سے نکل کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سارا جہاں تو تیرا ہی ہے، کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی جہاں دوسرا خدا کے سوا کے جہاں پر چلا جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سارے جہاں میرے خدا کے ہیں۔ تو رب نے پھر دوبارہ فرمایا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ اچھا، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر رب کریم نے ساتھ میں کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیا کیا عطا فرمائے گا، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کہ وہاں پر ان کے پینے کے لیے ایسے حسین کپ ہوں گے جس میں ان کو پانی پیش کیا جائے گا، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اہل جنت کی نعمتوں کا سارا ذکر کیا، لیکن یہ ذکر کرنے کے بعد پھر رب کریم نے ایک اچانک ایسا ذکر کیا کہ آدمی حیران ہو جائے، اے میرے مالک یہ ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا، بڑے مزے کی گفتگو سنیں، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟ اے میرے مالک اونٹ کا ذکر کر دیا، ابھی تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے ساتھ اونٹ کا ذکر کر دیا۔ تو قبلہ فضیلت الشیخ یہاں پر بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حسینی سید ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، افلا ینظرون وہنا دعوت للتفکر وللنظر، اللہ تم کو غور و فکر کی دعوت دے رہا۔ ساتھ میں کیا فرمایا؟ نقلنا مباشرتا من عالم الغیب فی الجنت والنار الى عالم شہادہ۔ ابھی تو ہم جنتوں کی سیر کر رہے تھے، اچانک جنت سے اونٹ پہ آ گئے، تو رب نے آگے کیا فرمایا کہ پہلے ذکر کیا میرے خدا نے کس کا؟ عالم الغیب و شہادہ، کہ جو غیب کی چیزیں، جنت کیا ہے؟ غیب، کسی آنکھ نے دیکھا ہے، کسی کان نے سنا ہے؟ فرمایا عقل کے گھوڑے بھی دوڑا لو، ہم نے تمہارے خیال سے ورا جنت بنائی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں کے جتنے بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کو لے کر آ جاؤ کہ حسین محل کیسا بن سکتا ہے۔ رب نے فرمایا آرکیٹیکٹ کی ساری انجینئرنگ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بہت آگے سے ہماری شروع ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا کہ الی عالم الغیب والشہادہ۔ تو قبلہ فضیلت الشیخ فرماتے ہیں فی مشاہدی قریبۃ الی حیات العرب
خصوصاً البدو الذین یملکون الابل، وجہ اس کی کیا تھی؟ ان کے پاس مال بہت تھا، جنت انہوں نے نہیں دیکھی تھی، جنت کی نعمتیں انہوں نے نہیں دیکھی۔ رب نے فرمایا جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی تو پھر اپنا اونٹ ہی دیکھ لو۔ عرب اونٹ پالتا ہے، اور سب سے زیادہ اونٹ ہوتا کہاں پر ہے؟ عرب میں۔ تو رب نے فرمایا اپنے اونٹ کو ہی دیکھ لو۔ اب جانتے اس اونٹ کی پھر جو شان بیان کی رب کریم نے، تو فرمایا کہ وہی احب اموال العرب الی، یعنی عرب کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے اونٹ سے یا اپنے گھوڑے سے۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک عرب ناز کرتا ہے دو چیزوں پر، کون؟ ایک اپنا اونٹ، ایک اپنا گھوڑا۔ عربی گھوڑا جہاں میں سب سے قیمتی ہوتا ہے، اور عرب کا سرخ اونٹ پورے جہاں میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ جو آپ کے بقرعید کے دنوں میں سرخ اونٹ ہوتا ہے وہ اس پر مہندی لگی ہوتی ہے، یہ وہ والا سرخ اونٹ نہیں ہے، یا اس پر رنگ کیا ہوا تھا ڈسٹمبر۔ بڑے بڑے ہوشیار ہیں۔ فدعاہم ودعا الناس جمیعا الی النظر فی هذه الآیات المعجزات۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نے کبھی اپنے اونٹ کو دیکھا ہے؟ اونٹ کیا ہے؟ فلنتأمل الجمل، اور تھوڑی دیر کے لیے اونٹ کے پاس رکتے ہیں۔ سفینۃ الصحراء، صحرا کا جہاز ہے یہ۔ فہو ضخم الجسم، اس کا جسم جو ہے بہت بڑا ہے۔ ثقیل الوزن، بہت زیادہ وزن والا۔ لیکن لیس لہ حوافر کالحصان، گھوڑے کے پیروں کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا نال ہوتی ہے، اونٹ کے پیروں میں نال نہیں ہوتی۔ اونٹ نے چلنا کہاں پر ہے؟ صحرا میں۔ صحرا میں کیا ہوں گے؟ مٹی، پتھر، کانٹے۔ تو میرے مالک یہاں پر تو زیادہ ضرورت تھی اونٹ کو کہ اس کی نال ہونی چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّهَا أَخْفَافٌ، کہا کہ ہم نے اگر اس کے پیروں میں نال نہیں دی ہے تو ہم نے اس کے پیروں میں موزے دیے ہیں۔ خف کہتے ہیں موزے کو، اخفاف جمع ہے، ہم نے اس کے پیروں میں موزے دے دیے۔ اونٹ کا پاؤں نیچے سے تکیے سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اب اس کے پیر کے نیچے نوکیلا پتھر آئے کہ نوکیلا کانٹا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے اونٹ کی ریس دیکھی ہے؟ نہیں ہے تو کبھی نیٹ کے اوپر دیکھیے گا۔ یہ تو شہر میں آ کر اونٹ بھی بکری ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا سا بچہ لے کے اونٹ کو گھما رہا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے ٹہل رہا ہے۔ اگر اونٹ اپنی آئی پہ آ جائے نا، ایسا سیدھا کرے گا، یہ انتقامی جانور ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا ہے، 1 سال کے بعد بھی اگر آپ تشریف لائیں گے نا تو آپ کی کھوپڑی پکڑ لے گا، اس کو یاد ہوتا ہے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ اونٹ کی اپنی کیفیت ہے۔ تو حضرت نے یہاں پہ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا۔ وہی مناسبۃ لمحمت السفر والارتحال، کہ وہ صحرا کے اندر دوڑے گا اور اس کے سارے سفر ہوں گے بھی اسی جگہوں پر، تو اللہ نے اس کے پیر کو اسی حساب سے بنا دیا۔ اچھا اونٹ بیٹھتا بھی ہے، اب یہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر پتھر ہیں، وہاں پر کانٹے ہیں، وہاں پہ نوکیلے پتھر ہیں۔ صحرا کا جہاز ہے، رنوے تو اس کا ہے نہیں، کہنا رنوے کا ہے، کہنا رنوے بھی اس کا صحرا میں ہی ہے۔ وہیں پر اس نے دوڑنا ہے، وہیں پر اس نے بیٹھنا، وہیں پر اس نے جینا اور وہیں پر اس نے مرنا ہے، وہیں پر رہنا ہے۔ صرف اس کے پیروں کو اللہ نے روئی کی طرح نرم نہیں کیا، بلکہ اس کے گھٹنوں میں میرے رب نے قدرتی تکیے رکھے۔ یہ جب بیٹھتا ہے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، نیچے اگر اتنا نوکیلا پتھر بھی اگر رکھا ہو تو اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کے گھٹنوں میں، کبھی آپ چیک کیجئے گا، بالکل سافٹ روئی ہوتی ہے اندر۔ تو میرے رب کی یہ شان ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر، تم نے تو دیکھی نہیں، ہم نے ذکر کی، تم نے نہیں دیکھی، اب جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی تو اونٹ کو ہی دیکھ لو، پھر تو کہو کہ رب کریم کی یہ شان ہے، اے تم اس خدا کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اعجاز قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ اونٹ جانتے ہیں اپنی پیٹھ میں 50 کلو کھانا رکھتا ہے۔ کتنا کھانا؟ 50 کلو۔ 1 مہینے تک اگر اسے کھانا اور پانی نہ بھی ملے تو تب بھی یہ بالکل اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے اونٹ بالکل مزے کے ساتھ وہ زندہ رہتا۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد پھر آئی سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر، قسم اے وقت فجر کی، قسم اے 10 راتوں کی۔ کوئی بتائے گا وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟
تربیتی نشست جی ذی الحج کی 10 راتیں، سب کا جواب ایک ہی ہے، بالکل صحیح۔ پورے جہاں میں ذی الحج کی ان 10 راتوں سے افضل کوئی رات ہی نہیں جن کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ تو میں جوانوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، گائے بیل لاؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، خدمت کرو۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے۔ قربانی کے جانور کو اگر آپ گھاس بھی کھلاتے ہیں تو عبادت ہے، عبادت سمجھ کے اس کی خدمت کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی قدر کرنا، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچڑے بار باندھ کے آ بھائی اے پورے محلے میں ایسا جانور، یہ نہیں۔ تو اپنی 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں رکھنا۔ سورہ فجر کے اندر رب کریم نے انسانیت کے اوپر ایک بڑا پیارا درس دیا ہے، وہ درس کو سنیں کیا فرمایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مبتلا کیا، لفظ کیا آیا؟ مبتلا۔ مبتلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش میں کیسے ڈالا؟ فرمایا مال دے کر۔ ہمارے یہاں تو فقیری کہتا ہے بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، امیر تو کبھی نہیں کہتا کہ میں آزمائش سے گزر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کیسا کہنا ہے، چاروں ہاتھ پاؤں گھی میں، سر کڑھائی میں۔ ارے آزمائش کون سی آزمائش؟ اتنا مال میرے پاس ہے، کون سی آزمائش؟ رب نے فرمایا مال دے کر بھی آزمائیں گے۔ مال کی کثرت کو قرآن نے آزمائش کہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن۔ آج کل تو بڑا چاروں ہاتھ پاؤں گھی میں، سر کڑھائی میں، میرے رب کا مجھ پر بڑا کرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس رزق میں سے تھوڑا سا ہم نے کھینچ دیا تو کیا کہا؟ ربی اہانن، بڑی آزمائش میں چل رہا ہوں آج کل، بہت زیادہ حالات ٹائٹ چل رہے ہیں۔ پچھلے مہینے، اس سے پچھلے مہینے 10-10 لاکھ چل رہے تھے، اس مہینے کیا 10 لاکھ ڈوب گئے؟ کہنے نہیں، 9 لاکھ فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ 9 لاکھ ہوا ہے، وہ جو لاکھ کم ہو گیا نا اس کے اوپر کہتا ہے ربی اہانن۔ اب یہاں پر قبلہ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اتا بصورتین، یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اتا بصورتین من صور الحیات، صورت الانسان الذي وسع اللہ سبحانہ علیہ فی رزقہ فظن انہ خیر لہو، کہ جس وقت میں رب کریم نے اس کو رزق کی وسعت عطا کی تو وہ یہ سمجھا کہ میرے رب نے مجھ پر خیر کے سارے دروازے کھول دیے۔ فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے ربی اکرمن، رب نے مجھ پر کرم کیا۔ وصورت الانسان الذی ضیق اللہ سبحانہ علیہ رزقہ فظن انہ شر، اور اللہ نے اسی رزق میں جب تھوڑی سی تنگی کر دی تو اس نے کیا کہا کہ میرے رب نے مجھ کو شر میں ڈال دیا اور خیر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے گئے۔ ربی اہانن، میرے رب نے مجھ کو رسوا کر دیا۔ لیکن اسی کے بعد پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، مال کی کثرت جو تمہارے پاس تھی تو وہ مال ہم نے تم کو تمہاری عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ تکریمون الیتیم، جب تمہارے پاس مال کی کثرت ہو گئی تھی تو اس وقت میں تم ہمارے یتیم بندوں کو تو نہیں بھولے، اسی لیے تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ مال کی کثرت ہوگی، آزمائش میں پڑو گے، چھوٹے والے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یار میرے اسٹیٹس کے مطابق محفل نہیں ہے، آتی آواز نہیں آتی، صاحب پلا آ رہے ہیں، محفل بھی ان کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے، جتنے بھی یتیم فقیر ہیں سب کو ہٹاؤ، جتنے بھی بڑے بڑے سیٹ ہیں سب کو بٹھاؤ۔ تو رب کریم نے یہاں پر فرمایا کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، رب کریم نے فرمایا کلا للردع والزجر صحا للطرفین، هذا المفہوم القاطع، فلیس سعۃ الرزق دلیل اکرام ولیست قلت الرزق دلیل اہانہ، کہ کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر رزق کی کثرت ہو جائے تو یہ رب کا فضل ہو گیا، اور رزق کی اگر قلت ہو جائے تو رب نے رسوا کر دیا۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے دل کو یہ دیکھنا کہ جب مال کی کثرت ہوئی تو تم یتیموں کو تو نہیں بھول گئے، مسکینوں کو کھلانا تو تم نے بند نہیں کر دیا، اور یہاں پر کھلانے سے مراد بھی ذہن میں رکھیے گا
وہ شادی کی دے گے آئیں، مہمان آئے کم، کہنا کیا ہوا؟ کہنا کورونا کی وجہ سے حال بند ہو گیا ہے، کہنا کھانا تو بہت بچ گیا، گرمی شدید کی ہے، شدت کی گرمی ہے، کیا کریں؟ کہنا ایسا کرو پھر دارالعلوم میں بھیج دو، بچے کھا لیں گے۔ بھیج دیا دارالعلوم میں، دوسرے دن آ کر پوچھتا بھی ہے رات 8 دے کے بھیجی تھی میں نے، پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ہاں میں نے بھیجی تھی۔ یہ نہیں بتا رہا اس ڈر سے بھیجی تھی کہ مہمان آئی نہیں رات میں سڑ جائے گی، تو یہاں بھیج دو تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ طلبہ وغیرہ وہ کھا لیں گے، یتیم خانے بھیج دو، یتیم بچے کھا لیں گے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، یہ والا نہیں ہے، یہ جو مال تم کو دیا تھا جس وقت میں تم یتیم کی خدمت کر رہے ہو، ہاتھ تمہارا اس کے سر پر ہو، اور یہ یاد کرنا اس کا باپ نہیں ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے تاکہ تم عزت کے ساتھ اس یتیم کی پرورش کرو۔ جس کو مال ملا تھا اور اس نے اس انداز کے اندر یتیم کی پرورش اگر نہیں کی تو پھر وہ تیاری کر لے، میرے رب کا پھر اس پر غضب آنے والا ہے۔ رب نے فرمایا یہ ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اسی صورت کے آخر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آئے ہائے، میرے رب نے فرمایا النفس المطمئنہ التی تطمئن الی منہج اللہ عز وجل، خدا کی آیتوں کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے بے قرار دل کو قرار ملتا ہے۔ شراب میں سکون نہیں، زنا میں سکون نہیں، فحاشی میں سکون نہیں، بدکاری میں سکون نہیں۔ میرے خدا نے فرمایا کہ جو پاک نفس ہے اس کا سکون تو قرآن کی آیتوں میں ہم نے رکھا، جب اس کو وہ مل جاتا ہے تو اس کے نفس کو مطمئن کرتا۔ وَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ النَّفْسِ مَعَ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ تُؤَثَّرُ لِأَنَّهَا طَاعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الرِّضَا بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهَا فَهِيَ سَرًّا شَاكِرٌ حَامِدًا وَفِي الضَّرًّا صَابِرٌ رَاضِيًا۔ فرمایا کہ نفس مطمئنہ، صبر کرنے والے کا نفس، شکر کرنے والے کا نفس، تھوڑے پر راضی رہنے والے کا نفس، اس کے اوپر جب نفس لوامہ حملہ کرتا ہے تو نفس مطمئنہ خدا کی رضا سے اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اس شر کو اپنے اوپر اثر کرنے ہی نہیں دیتا۔ یہ نفس کس کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ یہ نفس کس کا ہے؟ داتا علی حجویری کا ہے۔ یہ نفس کس کا ہے؟ محی الدین ابن عربی کا ہے۔ یہ نفس کس کا ہے؟ بلال حبشی کا ہے۔ یہ نفس کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی روجہ سے کھانے کے بعد کہا امیر المؤمنین، وقت کا حاکم، سلطنت کا بادشاہ، بیگم تھوڑا سا میٹھا ملے گا؟ بیگم کہنے لگی کہ جتنی تنخواہ آپ نے اپنی رکھی ہے نا، اس میں ایک وقت کی روٹی ہو جائے یہ بھی غنیمت ہے۔ کچھ دن گزرے تو بیگم نے آپ کے تھوڑا سا جو ہے وہ حلوہ پیش کیا۔ فرمایا اب یہ کیسے بن گیا؟ کہنے لگی جس دن سے آپ نے کہا تھا اس دن سے میں نے انی دو انی جو ہے وہ جمع کی ہے، آج میں نے اتنا حلوہ بنا لیا کہ یہ ایک پلیٹ میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے اور پہنچے بیت المال وزیر کے پاس، اور وزیر بیت المال سے فرمایا ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے اور پیسے کم کر دو کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو میرے خدا نے اس طرح سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فادخلی فی عبادی۔ یہ نفس مطمئنہ جب آئے گی نا، آئے ہائے، کون کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام نہیں؟ یہ مر کر قبر میں گئے، مٹی میں مل کے ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ اب تو ان سے گفتگو شروع ہوگی۔ راضیتاً، تم نے رب کو راضی کیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں یہ دعا کرنا کہ رب راضی ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی کو راضی کر لو۔ مال دے کر خوشی نہیں ملتی۔ آپ نے مال دیا، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جی حضوری کر دے، چمچہ گیری کر دے، آپ کو مسکا لگائے، اندر سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے مال کی وجہ سے وہ آپ کی واہ واہ کرتا ہے۔ جس دن آپ نے مال بند کیا اس دن وہی سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔
یہ میں آپ کو دنیا کا فلسفہ بتا رہا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ سامنے والے کے دل کو جیت لینا. رب فرما رہا ہے کہ تم نے تو اتنے کام کیے کہ ہمیں تم نے خوش کر دیا، ہم راضی. بات ختم ہو گئی. کیا یہ نعمت کم ہے کہ خدا کہ میں راضی ہوں؟ یہ نعمت کم ہے؟ خدا کہ میں راضی ہوں. کیوں لگے وہ؟ کیوں آئے ہو اعتکاف میں؟ کیوں تہجدیں پڑھ لو؟ کیوں درس قرآن میں بیٹھے ہو؟ کیوں دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو؟ صرف اس لیے میرا خدا راضی ہو جائے. اے میرے مالک سب سے راضی ہو جا. لیکن بات یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہوئی. آگے کیا فرمایا؟ مرضیہ، میں تو راضی ہوں. عبد القادر یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ علی حجویری یہ بتاؤ مجھ سے راضی ہو؟ ابن عربی بتاؤ کیا راضی ہو؟ بلال حبشی بتاؤ کیا راضی ہو؟ ابو بکر صدیق بتاؤ کیا راضی ہو؟ جن سے خدا پوچھے کیا تم راضی ہو، ان کا مقام پھر کیا ہوگا؟ ان کی تو دنیا میں جو پاور رہی سو رہی ہے. مرنے کے بعد صحابی ہو کہ اہل بیت، ولی ہو، یہ جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں، مرنے کے بعد ان کی پاور ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. جن کو رب کریم مرضیہ کے مجدے عطا کرے، مجھ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، تو ان کی پھر یہ ہوگی آپ مجھ سے راضی ہو، اب جاؤ مر کر مٹی میں خاک ہو جاؤ. معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا کہ جہاں میں جس نے اتنے مقام اور اتنی طاقتیں ان کو عطا کی تھی، دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان طاقتوں کو اتنے اوپر اضافہ کر دیا. اور اس کا ذکر پھر اسی کے ساتھ اب آگے آ رہا ہے. تو فرمایا فادخلی فی عبادی، پہلے فرمایا فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے داخل ہو جا. یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جب خدا فرمائے گا میرے بندے میرے. وہ کہتے ہیں نا کہ آج جانتے ہو منسٹر صاحب نے کہا ہے ابے تو میرا آدمی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ جناب منسٹر صاحب نے کہا ہے بھائی اس کا خیال رکھ میرا آدمی ہے. کتنا خوش ہوتا ہے وہ، میرا آدمی ہے. رب فرما رہا ہے میرے بندے اب تو داخل ہو جا. میرے مالک کہاں داخل ہو جائیں؟ داخل ہو جا میری جنت میں. یہ نہیں فرمایا صرف جنت میں داخل ہو جا، فرمایا میری جنت میں. یہ میرا ہے. جیسے ہمارا کوئی عزیز مہمان آئے نا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر میرا ہے، آپ اسے اپنا ہی سمجھیے. رب فرما رہا ہے جنت میری ہے، آپ اسے اپنی ہی سمجھیے. آپ تھوڑا سا میں انداز کر کے بتاتا ہوں نا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے. خدا کی محبت اور بڑھے، اللہ کی محبت اور بڑھے. تو فرمایا وادخلی جنتی، ادخلی جنتی التی اعددتها لعباد الصالحین. تھوڑا سا نظروں کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے میں ایسے دور کر کے دیکھتا ہوں. تو رب کریم فرمائے گا کہ داخل ہو جا میری جنت میں. پیارے تیرے لیے ہی تو تیار کی ہے. کیا میرے رب نے فرمایا تیرے لیے تو ہم نے یہ جنت تیار کی ہے. اس کے بعد سورہ بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد. یہ بتاؤ قرآن کے درس سے کسی کا دل ملال تو نہیں کھا رہا کہ بیٹھے بیٹھے وہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ آج تو پوری رات قرآن میں گزرے گی. وہ بولو نا سبحان اللہ. اسی رات کو اپنے لیے ذریعہ بخشش بنا لینا. میرے مالک رمضان کی آخری رات کیسے گزاری؟ کہنے لوگ تو مارکیٹوں میں شاپنگ میں گزار رہے تھے، ہم تیرے مقدس کلام کی آیتیں سن رہے تھے. بولو یہ سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایمان سے بتاؤ. ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارا بخشش کا سبب بنے گا نہیں بنے گا؟ لوگ تو اپنی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا عید تو ہماری ہوگی. ہاں عید انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے قرآن کو پورا پڑھا ہے، ان کی عید ہے. لا اقسم بہذا البلد. القسم یاتی بشکل عام لتاکید المعنی. قرآن میں اللہ نے متعدد مقام پر قسم یاد فرمائی ہے. حبیب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے زماں کی قسم، اور یہاں پر کہا آپ کے مکان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کے زمانے کی قسم. ساری قسمیں اللہ نے اپنے محبوب کی یاد فرمائی. تو یہاں پر قسم یہ ایک تاکید ہے. آگے آنے والی بات بڑی اہم ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قسمیں جو زیادہ اٹھائے
اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ منافق ہے. لیکن جب میرا رب قسم اٹھائے تو اس کا مطلب کہ اس سے زیادہ قیمتی بات اور نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے رب نے قسم اٹھائی. اب سنو آگے بات کیا ہے. حبیب قسم ہے ہمیں شہر مکہ کی. البلد مکہ وما حولہا وقد كانت مکانا قاہلا مہجورا لا زرع فيها ولا ماء ولا اناس ولا نبات ولا اي شيء. قال صلی اللہ علیہ وسلم علی لسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس شہر کا بندوبست فرمایا کہ جہاں نہ پانی تھا، نہ لوگ تھے، نہ نباتات تھی، نہ وہاں پر کھیت تھے، نہ وہاں پر کھلیان تھے، نہ وہاں پر باغ تھے، نہ وہاں پر پانی تھا، وہاں پر قحط سالی تھی. اے میرے مالک اپنے محبوب کے لیے کشمیر کا منتخب کیا ہوتا. اے میرے مالک اپنے محبوب کے لیے شملہ، ہندوستان کا بڑا زرخیز علاقہ ہے، اس کا انتخاب کیا ہوتا. میرے مالک ایسی جگہ کا انتخاب کہ جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے میرے مالک تو نے مجھ کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ زراعت ہی نہیں ہے. رب نے فرمایا زراعت تو تب ہوگی جب حبیب کے قدم آئیں گے. پہلے سے کسی رنگین علاقے میں آتے تو حبیب کے قدموں کی برکت کا کیسے پتہ چلتا؟ برکت تو تب آئے گی جب حبیب کے قدم لگیں گے. اور محبوب کے قدم جب وہاں پر لگے تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حَالٌ مُقِيمٌ فِيهِ وَتَأْتِي بِمَعْنَى حلال. اقسم اللہ سبحانہ وتعالی بالبلد الحرام حال کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیما فیہ اظہارا لمزید فضلہ واشعارا بان شرف المکان بشرف اہلہ. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مکے کی فضیلت اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہے. وہاں پہلے سے مقام ابراہیم ہے، وہاں پہلے سے صفا ہے، وہاں پہلے سے مروہ ہے، وہاں پہلے سے زمزم ہے. یہ ساری چیزیں شرف والی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پر وہ جو شرف کا ایک غلاف اس کے اوپر تھا، میرے حبیب کی جب آمد ہوئی مکے میں، اللہ نے حبیب کے صدقے ان تمام مبارک ہستیوں کو بھی مبارک کر دیا، پورے مکے کو افضل کر دیا محبوب کی آمد سے. رب نے فرمایا مکے کی قسم اس لیے ہے کہ میرے حبیب آپ خود اس شہر مکہ میں آپ خود رہتے ہیں. وَأَنْتَ حِلْ، آپ کو پتا حل کسے کہتے ہیں؟ چلیں ایک سوال آ گیا، حل کسے کہتے ہیں؟ جی کسی کو پتا ہے؟ چلے میں اور قریب جاتا ہوں. حج کے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. چلے اور قریب جاتا ہوں. حاجی جب آتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ فلاں جگہ کا حاجی اور یہ فلاں جگہ کا حاجی. اب بھی نہیں سمجھے؟ جی حل کا حاجی اب نہیں سمجھے. جو مکے میں رہنے والا ہے حاجی، وہ حج کے لیے آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حل والا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے میقات کے باہر، ایک ہے میقات کے اندر لیکن حدود کے باہر، ایک ہے حدود کے اندر. اس کو کیا کہتے ہیں جو مکے کے اندر ہے؟ حل. اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے فقہ کے اندر بھی. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا تاکہ پتہ چلے کہ مشکل سوال کا جواب دینے والے بھی ہیں کہ نہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب ہم نے قسم مکے کی اس لیے یاد فرمائی کہ اس مکے میں آپ رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے مکے کی قسم یاد فرمائی ہے. اچھا اس کے بعد پھر سورہ بلد ہے. سورہ بلد میں رب کریم آئیں گے، ابھی ہم سورہ بلد ہی پڑھ لیں. سورہ بلد کے اندر ایک لفظ ہے دل دہلا دینے والا. وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اے انسان ہم نے تجھ کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. تو عیش و عشرت کے اندر لگا ہوا ہے، سکون چاہیے، ٹھنڈی ہوا چاہیے، ٹھنڈا کمرہ چاہیے، ٹھنڈی گاڑی چاہیے. وہ گرمی کے موسم میں تو صاحب اپنی گاڑی کے لیے بھی سایہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یار کسی درخت کے نیچے کھڑی کرو یا کسی شیڈ کے نیچے کھڑی کرو. کیوں؟ ابھی واپس آئیں گے تو بالکل آگ کی طرح گرم ہو رہی ہوگی گاڑی. ایسا ہے کہ نہیں؟ رب نے فرمایا ہم نے اے انسان تم کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کسی کی راحتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا، دعا کرنا کہ اللہ ہماری زندگی میں راحتیں رکھے. لیکن راحتوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے
کہ پھر وہ راحتوں کی تلاش میں ایسا پڑ جائے کہ پھر وہ یاد الہی سے غافل ہو جائے. ہاں اس سے اس نے محفوظ رہنا. فرمایا کبت اے انسان ہم نے تم کو مشقت میں رہتا ہوا رکھا، اور جہاں میں سب سے زیادہ اگر مشقت کسی نے اٹھائی ہے تو وہ میرے آقا نے اٹھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. الکبد شدت الامر، جس کا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش ہماری ہوئی ہے. والدنیا دار مشقات وقت وکبد والجنہ ہی دار الرحمت والنعیم الدائم. یہ جو دنیا اے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اے مومن تیرے لیے سکون ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اس جنت میں ہوگا جہاں پہ نعمتوں کا سمندر ہوگا. تم وہاں پر سکون کرو گے. مجھے کوئی کہتا ہے علامہ صاحب کل آپ فارغ ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ فارغ کب ہوں گے؟ میں نے کہا حساب دینے کے بعد. فارغ تو میں حساب دینے کے بعد ہی ہوں گا نا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ فارغ کب ہوگا مومن؟ یہ ہم لوگوں نے جو سمجھ لیا نا کہ جناب یہ ہم نے 10 دن کر لیے، ابھی گھر میں جا کر پتہ ہے 10 دن صاحب مسجد میں تھا میں. یہ نہیں آنا چاہیے، پھر تو گیا وہ. 10 دن کے بعد اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے اماں مجھے پھر اجازت مل جائے، کل کا بھی پورا دن میں مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں. اور یہ نہیں کہ میں نے کسی پہ احسان کیا ہے کہ گھر میں جاتے ہی بہن پر پریشر، چھوٹوں پر پریشر، سونے دو مجھے. پتہ نہیں ہے 10 دن سے مسجد میں تھا، انتظامیہ نے سونے بھی نہیں دیا ہے، ہر وقت جگا کے رکھا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان مشقت میں، انسان مشقت میں. سیٹ یہ نہیں سمجھے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، کیا مزے کی زندگی ہے یار اس بندے کی، مزیدار لائف یار. یہ کتنا ہمیشہ ساری زندگی مشقت میں رہا. رب نے فرمایا میرا بندہ ہے، جب میرے پاس آئے گا نا تو میں اس کو کہوں گا پیارے ساری زندگی تو مشقت میں رہا، آ تجھے چین کی نیند سلاتا ہوں. وہاں پر میرا رب اس کو پھر چین کی نیند عطا کرے گا. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میرا رب صرف کھلاتا اور پلاتا نہیں، وہ تو تھپکیاں دے کے سلاتا بھی ہے. تو یہاں پر انسان کیا کہہ رہا ہے جب اس نے دیکھا نا کہ یہاں پر تو حضرت نے یہی فرمایا. پھر کہتا ہے وہ انسان یقول اہلکت مالا لبدا، دل دہلا دے. اس آیت کا اگر معنی آپ کو آتا ہو، کہے گا انسان میرے مال نے مجھ کو ہلاک کر دیا. پیچھے بھی مال کا ذکر ہوا ہے سورہ فجر میں. مال آیا تو کا کرم ہے، تھوڑا سا کم ہوا تو کیا کہا؟ میں رسوا ہو گیا. رب نے فرمایا کہ اس مال کے بدلے میں تو کل کہے گا میرے مال نے مجھ کو ہلاک کر دیا. آ جاؤ حساب دے دو. جس وقت میں جون کے مہینے میں کہتے ہیں کلوزنگ ہوتی ہے، فیکٹریوں میں انڈسٹریوں میں کلوزنگ ہوتی ہے. وہ جو اکاؤنٹ والا ہوتا ہے نا، 1 ہفتے تک اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ پورے سال کا اس کو حساب دینا ہوتا ہے. اور سامنے آ کر بیٹھتے ہیں سیٹھ. اب وہ بیٹھتا ہے حساب دینے کے لیے. اگر اس نے 1 کپ چائے بھی اوپر نیچے پی ہے نا تو اس کو حساب دینا ہوتا ہے. اس ٹائم پر اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. ایمان سے بتاؤ جب خدا کے سامنے حساب دینے بیٹھے گا، انڈسٹریوں کا حساب، کروڑوں کا حساب، اس کا حساب، تم کو تو یاد بھی نہیں ہے کہاں پر کمایا کہاں خرچ کیا ہے. یاد تو تم کو تمہارا رب دلائے گا. یہ والے اتنے جو آئے تھے یہ سارے حرام کے تھے، اور یہ والے اتنے جو تھے یہ حرام میں خرچ ہوئے تھے. ہیں یہ کس ٹائم پر ہو گئے؟ لیاؤ بھائی سامنے صورت دکھاؤ. اب جب وہ لائیو دیکھے گا نا یہ سب آپ نے کیے تھے حضرت، لائیو آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم پر کہے گا اہلکت مالا لبدا، میرے مال نے مجھ کو ہلاک کر دیا. اے کاش کہ ایسا مال نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہلاکت ہو جاتی. تو یہاں پر قبلہ فضیلت الشیخ فرماتے ہیں لیس المقصود بالمال النقد فقط فکل شیء یملکہ الانسان ویمکن تقویمہ بالنقد ہوا مال فالارض مال والعقار مال والبستان مال والنخیل مال. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر صرف کیش مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کی ملکیت میں آ جائے اور وہ قیمتی ہو تو وہ کیا ہے؟ مال ہے. زمین بھی مال ہے، باغات بھی مال ہیں، درخت بھی مال ہیں، پراپرٹی بھی
مال ہے. ہماری یہاں آج کل کتنی پراپرٹیاں ہو گئی ہیں. کراچی کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سینکڑوں زمینوں پر فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے پرسنل فارم ہاؤس. اور اس کے بعد بیٹے کے فارم ہاؤس الگ ہیں، باپ کے فارم ہاؤس الگ ہیں، اس کے باغات الگ ہیں، کھجوروں کے درخت الگ ہیں، آم کے باغات الگ ہیں، اور وہ باغ پہ باغ بنائے جا رہا ہے. سر آپ آم کھاتے بھی ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، مجھے شوگر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لیکن باغ پہ باغ وہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ اندر کی جو ہوتی ہے نا انسان کی نفس، اور بنے اور بنے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے رئیس ہیں آم کے، سب سے زیادہ باغات انہی کے ہیں. اے کاش کہ اس کے پاس باغات تھے تو اس کا دل بھی عثمان غنی جیسا تھا. اب پھر تو یہ باغات اس کو جنت دلائیں گے، اس کو جنت کے باغات دلا دیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی، اور اس کے لیے پھر ہلاکت ہوگی. سیدنا سلطان ادھم بلخی رحمت اللہ علیہ، درس ختم کر دوں یا میں چاہ رہا ہوں آخری رات زندگی کی تاریخی رات بنائیں. مسجد میں بیٹھے تھے، جب چاند رات گزر کر عید کی رات آئے گی، کل کی رات تو ہم لوگ انشاءاللہ ذکر و اذکار میں ہوں گے. جب عید والے دن اپنے گھر میں ہوں گے نا، اور ایسے آپ تکیے پہ سر رکھ کر جب لیٹیں گے تو پھر آپ کو یاد آ رہا ہوگا، یار پرسوں رات کیسے بیٹھ کے قرآن کا درس سن رہے تھے، کیسی ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں نے ہم کو گھیرے ہوا تھا، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی، درس قرآن ہو رہا تھا، صاحب قرآن سن رہے تھے، اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو رہی تھی. سیدنا سلطان ادم بلخی رحمت اللہ علیہ، بلخ کی سلطنت کے بادشاہ، آپ کی روزانہ سیج جو سجتی تھی بستر، وہ پھولوں کا سجتا تھا. میں نے سلطان ادم بلخی کے مزار پر حاضری دی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ صحابی کے جن کے لیے سورہ عبسہ وتولی اتری، ان کا مزار بھی دمشق میں ہے. اللہ نے آپ کو استطاعت اور وسائل دیے تو کبھی ملک شام میرے ساتھ چلیے گا. تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا مزار شریف دمشق میں ہے. تو اور سلطان ادم بلخی کا مزار بھی ملک شام کے علاقے سمندری ساحل کے پاس ہے. جبلہ علاقے کا نام ہے، جبلہ، وہاں پر آپ کا مزار ہے. میں نے آپ کے مزار شریف پہ متعدد مرتبہ حاضری دی. آپ کا بھی مزار ہے، آپ کے وزیر کا بھی مزار ہے، سلطان ادم بلخی رحمت اللہ علیہ کے. سلطان ادم بلخی کی سیج سجے پھولوں کی، اور روزانہ آپ اس پر جا کر سوئی. جو نوکرانی اس سیج کو سجاتی تھی نا، ایک دن وہ خود اس پر سو گئی. لیٹی تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح پھولوں کی خوشبو میں لطف کیسا آتا ہے. خوشبو بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، نرمی بھی ہے. وہ جو لیٹی اس پر، اس کے بعد پھر سو گئی. سلطان ادم بلخی آ گئے، دیکھا ہے اس کی اتنی جرت، یہ ہمارے سیج پر یہ سو رہی ہے بستر پہ، اس کی اتنی جرت نوکرانی کی. جلاد کو بلاؤ، اس کو 100 کوڑے مارو. پہلا پڑا رونے لگی، دوسرا پڑا ہنسنے لگی. ٹھہر جاؤ. روئی کیوں؟ کہنے تکلیف ہوئی. ہنسی کیوں؟ کہا کہ میں تو صرف چند منٹوں کے لیے لیٹی تو میرے لیے 100 کوڑے، جو زندگی بھر اس پر سوتا آیا ہے اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے. وہیں پر آپ نے اپنی سلطنت کو چھوڑا، جنگلوں میں چلے گئے. اللہ جس کو ہدایت دے دے. یقیناً آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا کہ ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو، دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. یہ ہدایت کا راستہ کبھی ملتا ہے. ماں بیٹے سے کہتی ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا زندگی میں ایک آدھ موقع ایسا ملے گا کامیاب ہونے کا، ہاتھ سے جانے مت دینا. میرا رب بھی فرما رہا ہے ایک آدھ موقع تم کو ملے گا رمضان میں سدھرنے کا، ہاتھ سے جانے مت دینا. سدھر گئے تو ساری زندگی سدھرے رہو گے. تو زندگی جو ہے انسان کی وہ مشقت میں ہے. سورۃ البلد کے بعد، سورۃ بلد کے بعد پھر جو ہے کون سی سورت ہے؟ وہ شمسی و ضحاہا، سورۃ الشمس. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے.
اس کے بعد ہے سورۃ اللیل. سورۃ اللیل میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اختتام میں اس کے ایک واقعہ ہے. کسی کو پتہ ہے کیا واقعہ ہے سورۃ اللیل کے اختتام میں؟ حافظ صاحب، آپ بھی تو حافظ ہیں نا، آپ بتائیں کیا واقعہ ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یاد آیا نہیں آیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے رہا کروایا تھا تو اس وقت میں قرآن کی یہ آیتیں اتری تھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. پوری جماعت صحابہ متقی ہے، لیکن ان تمام متقیوں کا امام ابو بکر اتقا ہے. اتقا صرف ایک ہی ہے، اتقا جو سب سے زیادہ متقی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اتقا. پھر سورۃ الضحیٰ ہے. مجھے پتہ ہے وقت کافی بڑھ گیا ہے. سورۃ الضحیٰ میں میرے رب نے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی. فرمایا یہ زلفیں کبھی ایسے آپ کے چہرے پر آ جائیں، واللیل اذا سجا، تو پھر رات ہو جاتی ہے، اور زلفیں ہٹے تو دن ہو جاتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اسی صورت میں رب کریم نے فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا آپ غنی ہو جائیں گے، آپ امیر ہو جائیں گے، آپ بہت پیسے والے ہو جائیں گے. فرمایا آپ راضی ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ دنیا کی سب سے بڑی سعادت رضا ہے. کسی کو راضی کر لینا، ماں کو راضی کرنا، باپ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کے حبیب کو راضی کرنا. اللہ اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے. جب اللہ اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے تو پھر بندے پر کیا ہے کہ وہ کتنا اپنے رب کو راضی کرے. سورۃ الضحیٰ میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے جان کر یہ آیت پوچھی ہے. گوگل مترجم وہ ترجمہ کرتا ہے لفظوں کا، وَوَجَدَكَ، اور آپ کو پایا، ضَالًّا، العیاذ باللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو قرآن کہہ رہا ہے آپ کو پایا ضَالًّا فَهَدَىٰ. بدبختوں نے ترجمہ یہی کیا، اور آپ کو پایا گمراہ تو ہدایت دی. میں نے کہا یہ بات تو قبل اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے کے جاہلوں نے بھی، مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ کو پایا گمراہ تو ہدایت دی. معاذ اللہ. اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے والے کیا کہتے تھے؟ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں. میں نے کہا مکے کے جاہلوں نے یہ بات نہیں بولی، تو 1400 سال گزر جانے کے بعد کہ ہدایت کی اتنی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو لکھتا ہے کہ پایا گمراہ. معاذ اللہ. جانتے وجہ کیا ہے؟ قرآن سمجھ میں اس کے آتا ہے جس کے یہاں پر عشق رسول کی شمع جلتی ہو. قرآن کا کنیکشن ہے عشق رسول سے. بغیر عشق رسول کے اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، وہ سب سے بڑا کذاب ہے. قرآن کو سمجھا صدیق اکبر نے، قرآن کو سمجھا فاروق اعظم نے، قرآن کو سمجھا عثمان غنی نے، قرآن کو سمجھا حیدر کرار نے. یہ چاروں کے چارے عاشق رسول تھے کہ نہیں تھے؟ جب ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں کہ صدیق اکبر بہت مشہور ہیں، چلے بتائیں کس چیز میں مشہور ہیں؟ صدیق اکبر سب سے زیادہ مشہور کس میں ہے؟ صداقت سے بھی پہلے ایک چیز ہے، عشق رسول میں. صدیق اکبر کی شہرت ہی عشق رسول ہے. ان کی شہرت کیا ہے؟ عشق رسول. کہ آقا کے دل کے اندر اگر ذرہ بھی پیدا ہو خیال کا، ابو بکر اسے بھانپ لیتے تھے. حضور کیا چاہتے ہیں؟ دودھ میرے آقا پیے، پیٹ صدیق اکبر کا بھرے. دنیا میں ایسا عشق آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. انہوں نے جو ترجمہ کیا میرے بھائی نے، یہ ترجمہ میرے امام کا ہے. آپ کے گھروں میں ہے کنز الایمان؟
نہیں ہے تو اپنے گھروں میں کنز الایمان ترجمہ رکھیں. اعلیٰ حضرت نے قرآن کا وہ ترجمہ کیا ہے جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب پایا آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ تو اپنی طرف راہ دی. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے پھر مفسرین اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ حضور جب رب کی یاد میں پوری پوری رات کھڑے رہے تو رب نے فرمایا کہ حبیب اب یہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں اور آپ کو اسرا کا دولہا بنا کے ہمارے پاس لا رہے ہیں. جب آپ نے اتنی یاد الہی میں آپ ایسے رہے تو اب آپ کا رب بھی اپنی طرف راہوں کو کھول رہا ہے. آئیے حبیب اہلا و سہلا مرحبا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اصل میں مطلب. وہ لفظوں کا ترجمہ لے کر بیٹھے ہوئے ترجمے کیے جا رہے ہیں. ایک نہیں، قرآن میں سینکڑوں ترجمے ایسے ہیں. اللہ نہ کرے اگر بندہ اس ترجمے کو پڑھے تو اس کا ایمان چلا جائے گا. نبی کو گمراہ لکھا، نبی کو اس طرح سے لکھا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں. کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں اور ترجمہ کنز الایمان کا وہ پڑھیں. انشاءاللہ میرے امام کے عشق میں ڈوبے ہوئے قلم کا وہ ترجمہ ہے، گھر میں بھی رکھو تو انشاءاللہ وہ ترجمہ آپ کو عشق رسول دیتا رہے گا. اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا سورۃ الانشراح. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے. محبوب نے نہیں کہا. رب نے فرمایا محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. وہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے. اور اسی کے اندر کیا آئی آیت؟ وَرَفَعْنَا. یاد ہوئی نہیں ہوئی آیت؟ اور اتنے دن ہمارے درسوں میں بیٹھا ہے اس کو یہ تو یاد ہو. وَرَفَعْنَا اردو میں اس کا ترجمہ کوئی سنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اسی ترجمے کا مفہوم ہے، اسی آیت کا مفہوم ہے. کس کو یاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس آیت کا مفہوم ہے. جی نہیں، یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی کے اوپر شعر اردو میں تحریر فرمایا ہے. وہ شعر کس کو یاد ہے؟ کہ میرے نبی کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. چلو اب اتنا بھی بتا دیا، اب تو بتا دو، اب تو بتا دو. نہیں یہ تو صحیح ہے. اس سے ملتا ہوا میرے امام نے ایک شعر ذکر کیا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اتنی دیر کے بعد آواز آئی ہے احمد بھائی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہی تو فرمایا میرے رب نے سورۃ الانشراح کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن مجید کی یہ 5 آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اس سے پہلے سورۃ التین ہے جس میں انسان کی تخلیق اور تقویم کا رب نے فرمایا اے انسان دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے کیسے ترتیب سے پیدا کیا ہے. تیری انگلی کا 1 سینٹی بھی ہم نے اوپر نیچے نہیں کیا. آنکھوں کو دیکھ لے 1 سینٹی بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گی، پورا سیم سائز ہے. کوئی آرکیٹیکٹ بنا کر دکھا دے. رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم سمجھتے ہیں؟ انجینئرنگ. بہترین سانچے کے اندر ہم نے تم کو بنایا ہے. اس کے بعد پھر ہے سورۃ الاقراء، سورۃ العلق. یہ اس کی 5 آیت اتری. اس کے آخر میں ایک لفظ آیا ہے ناصیہ. کسی کو پتہ ہے ناصیہ کیا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. ابو جہل کے اوپر ہے. ہر جگہ پہ خبیث اپنی مکارانہ کھوپڑی لے کے آتا تھا. مکاری کا بادشاہ تھا وہ، چیمپئن، مکاری کرنے میں چیمپئن. میرے رب نے فرمایا کہ ابو جہل فرشتے تیرے کو تیری کھوپڑی سے پکڑیں گے اس جگہ سے. یہ ہے ناصیہ، اور ناصیہ سے پکڑ کے تجھے جہنم میں پٹکیں گے. یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو جھٹلایا. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اس کے بعد سورۃ
قدر، قدر والے جانتے ہیں سورہ قدر، صدقہ میرے سرکار کا ہے۔ ایک رات عبادت کرو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے کل بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، کہنا ملنے آئے ہو لے جانے آئے ہو؟ کہنا لے جانے کے لیے۔ کہنا تھوڑی مہلت ملے گی؟ کہنا نہیں ٹائم ہو گیا۔ عمر آپ کی کتنی تھی اس وقت؟ 130 سال۔ کہنے عمریں تو ہوں گی آخری امت کی بہت کم، رات ان کو ایک ملے گی اگر بیٹھ گئے ایسے مسجد میں اور رات انہوں نے گزار دی اللہ کی یاد میں، ان کی ایک رات گزشتہ امتوں کی ہزاروں راتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ 1000 رات ہے، کتنی ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 راتیں نہیں ہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ ایک رات ہے۔ 1000 مہینے میں کتنے سال آئیں گے؟ کوئی کسی کو اندازہ ہے؟ ایک سال میں 12 مہینے، ذرا حساب لگا کے مجھے بتائیے گا۔ بھی میں درس دے رہا ہوں جی، 84 سال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال فرمایا، میری امت کی عمر ہوگی 60 سے 70، یا ہو سکتا ہے تھوڑی سی اوپر۔ ایک رات میں عبادت کر لو، پوری زندگی کی عبادت ہے۔ تو جس نے 84 سال پائے تو اس کو 84 راتیں ملی کہ نہیں ملی؟ پھر اس کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ چلے جی، کاؤنٹ بھی ہو گیا اور حساب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ فرمایا کہ وہ آخری امت ہوگی اس کو یہ رات ملے گی۔ آئے ہائے، اگر میں کسی کو کہوں نا کہ ابھی آپ اعتکاف سے باہر جائیں گے تو آپ کے گھر پہ ابا جی آپ کو 10 لاکھ دیں گے، ابھی سے بیٹھ کے انتظار کرے گا 10 لاکھ ملیں گے۔ میرے رب نے فرمایا ایک رات میں تم کو وہ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ القدر کے بعد پھر کون سی ہے؟ سورۃ البینہ، اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر ہے سورۃ الزلزال، قیامت کے جھٹکے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابھی تھوڑی سی زمین یہاں پر یوں ہل جائے نا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایمانوں کا حل کیا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، بیٹھے ہوئے صحابہ ہے، پارلیمنٹ لگا ہوا ہے فاروق اعظم کا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا، چہروں پر لوگوں کے خوف کے تاثر نظر آئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ کچھ پریشان ہیں، اٹھایا آپ نے کوڑا زمین پہ مارا، بس زلزلہ ختم۔ یہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کا اپنا وجود زلزلے پر زلزلہ تھا، ایسے تھوڑی مانگ کے لیا تھا اللہ سے۔ اس کے بعد ہے والعادیات ضبحا، اللہ قسم یاد فرما رہا ہے مجاہدین کے گھوڑوں سے، ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، صحابی کا مقام اتنا بلند ہے کہ جس گھوڑے پہ صحابی بیٹھ جائے، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو خاک بھی اڑتی ہے اللہ اس خاک کی قسم قرآن میں یاد کرتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمانے کے تمام غوث قطب ابدال سارے ولیوں کو بھی جمع کر لو، ایک صحابی کی اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتا چلا صحابی کا مقام کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی میرے سرکار کے صحابی ہیں، اور ان کا بھی مقام وہی ہے جو صحابی کا مقام ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ سننی نہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرے تو کسی اور صحابی کی توہین کرے، نہیں، میں نے کہا علی تو مولا ہیں۔ ہمارے لیے تو آقا نے فرمایا کہ مومن منافق کی پہچان کر دیو، علی کا ذکر چھیڑ دو، نام سن کے مسکراہٹ آئے سمجھ لینا مومن ہے، بگاڑ آئے سمجھ لینا منافق ہے۔ ایمان کا معیار مولا علی ہیں۔ کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو، معیار کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کا ذکر کرے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرے، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا ماسٹر مائنڈ بنایا تھا، سارے جنگوں کے نقشے آپ بناتے تھے، کاتب وحی آپ تھے، بادشاہوں کو جب خطوط لکھوانے ہوتے تھے تو آپ لکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس وجہ سے ان سے لکھوائے جاتے ہیں کیونکہ خود بھی بادشاہی خاندان سے تعلق ہے، بادشاہوں کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اب لیجئے سورۃ العادیات کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال بہت جمع کیا، قبرستان جاتے ہیں
ہفتے میں ایک دن قبرستان کا بھی بنا لیں. جمعے کی نماز کے بعد کوشش کریں قبرستان جائیں. قبروں کو دیکھا کرو، یہ تم کو تمہاری موت یاد دلائیں گی. اس میں بھی جو بندہ موجود ہے، کل تک یہ بھی چل رہا تھا، آج قبر میں اندر درجہ حرارت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے روزانہ رات میں سورہ ملک پڑھی ہے تو میری قبر کا درجہ حرارت بھی انشاءاللہ بہترین چلڈ ہوگا. اگر میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے تو درجہ حرارت جو ہے وہ اس کتاب میں، اس کتاب نے ذکر کر دیا. درجہ حرارت آپ کو یہ بتا دے گی کہ آپ کی قبر کا ٹیمپریچر کیا ہوگا. قبرستان جائیں، قبر والوں کو دیکھیں. بڑے بڑے مال والوں کا ذکر رب نے فرمایا کہ جن کے پاس بہت کثرت سے تھا نا، وہ پھر پہنچے قبر میں، پھر ان کی تختیوں پر ان کے نام بھی مٹ گئے اور کوئی ان کے پیچھے نام لکھنے بھی نہیں آیا. لیکن جو آقا کے نام پہ قربان ہو گئے، آج بھی علم الدین کی قبر پہ پھولوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے ہر وقت پڑے رہتے ہیں. وہ آقا کے نام پہ قربان ہوا تھا. غازی علم الدین لاہور میں آپ کا مزار مبارک ہے. آج تک قوم اس پر حیران ہے کہ یہ پھولوں کے ٹوکرے آتے کہاں سے ہیں. سورۃ العصر 4 باتیں اس میں ہیں. زمانے ہے، زمانے کی قسم، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، نماز عصر کی قسم، یہ بھی ہے. پوری انسانیت خسارے میں ہے. ابھی آپ چلے جائیں، سامنے بازار ہے انارکلی، وہ گوٹے والا جو بیچ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پورے منہ پہ گوٹا لگا ہوتا ہے، وہ تب بھی لگا ہوا پیسے گننے میں، اور گوٹا لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے، کاؤنٹنگ کیے جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے مال کی کثرت. میں نے کہا کھاؤ گے کتنا؟ یہ اس کا جواب مجھے کوئی دے دے، کھاؤ گے کتنا؟ یعنی کوئی بھی اگر کھانے والا تو کتنا کھا لے گا بھائی، کتنا کھا لے گا. میں نے ابھی افطار میں آپ کے ساتھ افطاری کی تھی، واللہ اس کے بعد سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا. وہی افطاری کے اندر 2-4 چیزیں جو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا دی تھی، وہی میں کھایا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. کتنا کھا لے گا انسان؟ کیوں اتنی طمع ہو جاتی ہے انسان کو؟ یہ بھی کما لوں، یہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، لگا ہوا ہے. میرے رب نے فرمایا یہ تھوڑی کرنا تھا. پوری انسانیت خسارے میں ہے. ایمان والا، نیک عمل، حق پر قائم، حق کی تصدیق، حق کی تلقین، صبر پر قائم، صبر کی تلقین. 4 کام کر لیے، رب نے فرمایا اس کو بھی جنت دے دو. لیکن حق کہنا آسان تھوڑی ہے، حق پر قائم رہنا آسان تھوڑی ہے. ہاں، یہ بڑا مشکل کام ہے. حق پر گردنیں کٹتی ہیں. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ساری زندگی جیل. امام اعظم پوری زندگی جیل. امام مالک کو مدینہ منورہ میں گدھے پر بیٹھا کر آپ کے منہ کو کالا کر کے آپ کو مدینہ شریف میں گھمایا جاتا تھا. وجہ حق کہتے تھے. امام شافعی ساری زندگی جیل. امام احمد ابن حنبل آپ کو اتنے کوڑے پڑے تھے کہ جب غسل دینے والے نے آپ کو تختہ غسل پر لٹایا تو جسم کا 1 انچ حصہ خالی نہیں تھا جہاں پر کوڑوں کے نشان نہ ہو. اور یہ احمد بن حنبل کوئی ہلکا امام نہیں ہے. اس کا ایک مقلد پورے جہاں پر بھاری، جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ان کا ایک مقلد عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث پاک ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے حق بولا تھا. کیا بولا تھا؟ کربلا والوں کی داستان حق کی داستان ہے. یہاں پر پھر گردنیں کٹتی ہیں. اسی لیے رب نے فرمایا کرو گے 4 چیزوں پہ عمل، ایمان، نیک عمل، حق پر قائم رہنا. باطل تمہیں ہلانے کے لیے بہت آئے گا. قائم رہنا حق پر، اور ہمیشہ صبر پر قائم رہنا. 4 چیزوں پہ عمل کرو، نجات تم کو مل گئی. سورۃ الہمزہ، جمع مالا وعددا. ہر جگہ پہ مال کی بات آ رہی ہے. ہم نے کہا ہم تو ختم کر رہے ہیں قرآن مجید. رب نے فرمایا اس مال کی بات نہیں کرو، جو ہم دیں گے اس کی تیاری کرو. اب تم قرآن مجید مکمل کر رہے ہو تو مال ملے گا نا. کون سا؟ فرمایا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب وہ ملے گا تم کو. سورۃ الہمزہ کے بعد سورہ فیل. یہ قرآن کا معجزہ ہے. 5 آیتوں میں پوری لائبریری ہے. ورنہ ابرہا کے واقعے کو اگر کوئی لکھے اور پڑھے لائبریری بھر جائے گی، واقعہ تب بھی ختم نہیں ہوگا. اتنا عظیم واقعہ یہ قرآن کا معجزہ. 5 آیتوں 2.5 سطر کے اندر قرآن نے پورے واقعے کو بیان کر دیا. سورۃ القریش میں جو قریش پر اللہ نے انعام کیے، سردی میں ان کو یمن دے دیا،
اور گرمی میں ان کو شام دے دیا. اب تو سب کا احسان مان لو. یمن میں سردی میں ٹھنڈ کم ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی. شام میں سردی بہت ہوتی ہے، بارش بھی بہت ہوتی ہے. سردی میں ہوتی ہے. گرمیوں میں شام کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے، یمن میں گرمی ہوتی ہے. فرمایا رحلت الشتاء والصیف، او قریش تم کو اللہ نے دو پیارے موسم دیے، ساتھ میں دو پیارے ملک بھی دیے تجارت کے لیے. اب تو اس رب کا احسان مان لو. اس کے بعد سورۃ الماعون کہ جس میں رب نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں سستی کی، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں سستی کی، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اور وہ کہیں گے ہائے میرے لیے ہلاکت، اے کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو وقت پہ نماز بھی پڑھتا اور مال جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا، پورا کا پورا مال میں مسکینوں پہ خرچ کرتا. محشر میں جب اللہ ان کو دکھائے گا کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ کے مسکین بندوں کو کھلایا ہے، اس دن وہاں پر میرے رب کا جو قدرتی لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا میڈیا، وہاں پر اس کے چرچوں کا جب ذکر ہوگا. ہم تو یہیں پہ لگے ہوتے ہیں نا کہ ہم کو عمل پہ جزا یہیں چاہیے. میرا نام نہیں لیا اس نے ابھی تک، میں بھی تو تھا اس میں، ابھی تک میرا نام نہیں لیا اس نے. سمجھ باری آپ کے؟ میرا فوٹو سب سے سامنے لگنا چاہیے. میرے رب نے فرمایا فوٹو یہاں لگا لے، وہاں کچھ نہیں ہوگا. اور جنہوں نے یہاں پر اپنے فوٹو کو بالکل چھپا کر رکھا، کس کے ساتھ اس نے کیا کار خیر کیا کسی کو نہیں پتا. رب نے فرمایا اعلان پھر ہم کریں گے. محشر میں اس کے اعلان ہو گئے، یہ ہے وہ بندہ جو یہ کرتا تھا، یہ ہے وہ بندہ جو یہ کرتا تھا. سورۃ الکوثر میں رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اب تر کا معنی کسی کو پتا ہے؟ گفتگو ہو چکی ہے اس پہ، میرے درسوں کو جس نے سنا اس کو پتا ہوگا. اب تر کیا معنی ہے؟ جی نہیں، لا ولد، جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں اب تر. علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب دونوں شہزادے پردہ فرما گئے نا، تو اس وقت میں مکے والوں نے کہا کہ ان کے تو بیٹے وصال کر گئے، یہ ابتر ہو گئے. رب نے فرمایا میرے حبیب کو تم نے ابتر کہا، میں تمہاری نسلوں کو مٹا دوں گا. باقی رہا کہ میرے حبیب کی نسل تو پورے جہاں میں قیامت تک باقی رہے گی، کہیں پر حسنی صورت میں رہے گی، کہیں حسینی میں رہے گی. رہے گی یہ خاندان قیامت تک رہے گا. سورۃ الکافرون، کسی کو آتا ہے اس کا ترجمہ سورہ کافرون کا؟ اب صبح اسمبلی کے اندر ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے سورہ کافرون، پھر ترجمہ بھی کرتے تھے. مجھے لگ رہا ہے یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اسکول کا پرفیکٹ ہو. میں 5ویں جماعت تک اپنے اسکول کا پرفیکٹ تھا. صبح تلاوت میں ہی کرتا تھا، ترانہ بھی میں ہی پڑھتا تھا. مجھے ابھی بھی پورا ترانہ یاد ہے. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. اب مسجد کے مولوی صاحب کو ترانہ یاد ہے، اس لیے ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے. وطن سے محبت کرنا سنت ہے. ہاں، اور محبت بھی ان کو ہوگی جن کے آبا و اجداد نے اپنے خون کی نہریں بہا کر اس ملک کو بنایا تھا. ہمارے آبا و اجداد تھے وہ. جی نہیں آتا؟ اے محبوب آپ کہیے او کافروں. دیکھیں مولانا صاحب کسی کو اتنا سخت لفظ نہیں بولا کریں. او کافروں، کیا پتا کب کلمہ پڑھ لے. کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. میں نے پھر مومن کو بھی مومن نہیں کہنا چاہیے. کہنا کیوں؟ میں نے کیا بھروسہ کبھی ایمان سے پھر جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ یہ ہماری ایک طبقہ ہے، ممی ڈیڈی طبقہ، ایسے بات نہیں کرتے، بہت سخت الفاظ ہوتے ہیں آپ کے. میں نے کہا میرے رب نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ کہیے او کافروں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن سے بڑھ کر ادب والی کتاب پورے جہاں میں کوئی ہے ہی نہیں. ہے کوئی کتاب نہیں، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ادب کی کتاب نہیں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرو گے، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کروں گا. تیرے لیے تیرا دین، میرے لیے میرا دین. اور یہیں سے اٹھا تھا 2 قومی نظریہ. نبی کا امتحان دیا تھا، 2 قومی نظریہ لکھا تھا. سناؤ 2 قومی نظریہ سناؤ کیا تھا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح ہے،
بالکل صحیح کہا، پڑھ کے امتحان دیا ہے، اور مجھے بھی سمجھا دیا انہوں نے کہ پولیٹیکلی طور پر بھی ہندو مسلم ساتھ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی نظریاتی طور پر ساتھ ہو سکتے، اکھنڈ بھارت نہیں ہو سکتا۔ پھر سنی علماء نے نعرہ لگایا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ بن گیا پاکستان، بن گیا پاکستان۔ اللہ اسے سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ ہمارے ملک کے جتنے مخلص لوگ ہیں نا کہ جن کے اخلاص کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو یہ دو قومی نظریہ تھا۔ سورۃ الفتح، رب نے اپنے حبیب کو فرمایا محبوب دل برداشتہ نہ ہو، یہ کفار آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا صبر، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گی، حجاز سے لے کر قسطنطنیہ تک، اور قسطنطنیہ سے لے کر چیچنیا شیشان، اور اس سے آگے لے کر جزیرہ افریقہ بر اعظم، اور پوری دنیا کے اندر آپ کے کلمے پڑھنے والے آپ کے غلام پیدا ہو جائیں گے۔ اور رب نے اپنے حبیب کو تسلی دی، حبیب یہ دین تو اب قیامت تک رہے گا، سب سے بڑی امت حبیب کی امت ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ لہب کے اندر ابو لہب اور اس کی مذمت اور وہ پوری صورت۔ ابو لہب میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہے، محبت بھی بہت کرتا تھا میرے آقا سے۔ جیسے اس کو پتہ چلا تھا نا سرکار کی ولادت ہوئی ہے، تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، پتہ ہے آپ کو، اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ مر گیا تو اس سے پوچھا تم کو کیا ملتا؟ کہنے پیر کے دن اسی انگلی سے پانی ملتا جس سے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بھتیجے کی خوشی میں کیا تھا تو اس کو پانی مل رہا ہے، اس شخص کو کہ جس کی مذمت میں پوری صورت ہے، ایمان سے بتاؤ جو کلمہ پڑھتا ہے، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہتا ہے میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، وہ جب آقا کا میلاد منائے تو اس کو کیا ملتا ہوگا؟ بھتیجے کی صرف یوں گا، بھتیجا ہوا ہے جا تو آزاد ہے، خوش ہوا آزاد ہے۔ آقا کی ولادت پر جو خوش ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور آقا کا ولادت آئے تو خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے، کہنے کیا آیا؟ کہنے میرے آقا کا جشن ولادت آ رہا ہے۔ اس مومن پر پھر رب کا کیسا کرم ہوگا۔ سورۃ اللہب کے بعد سورہ اخلاص، توحید کے درس میں ہم نے پورا پڑھا، پوری توحید کی تعریف سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بعد پھر ہم پہنچے کہاں پر؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے، بڑی پیاری بات یہاں پر ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ سورۃ الکافرون فی الرکعۃ الاولی و سورۃ الاخلاص فی الثانیہ فی سنت الفجر۔ یاد کر لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں کیا؟ سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں کیا؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا تو اس کے لیے کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا اس کے لیے ثواب ہے۔ بولے آج سے آقا کی اس سنت کو ہم زندہ کریں گے۔ اپنے فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آقا علیہ السلام اشراق کی نماز میں بھی سورہ اخلاص پڑھتے تھے، وفی سنت الضحیٰ وفی سنت المغرب وکذالک فی صلاۃ المغرب لیلۃ الجمعہ۔ شب جمعہ جب لگتی ہے نا مغرب، تو اس میں آقا علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی بھی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اخلاص۔ اشراق میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اخلاص۔ اور مغرب کی سنتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ مغرب کی سنتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ اور جب آقا میرے سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، تو اس میں کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ بھی کبھی سفر کے لیے روانہ ہوں تو 2 رکعت نیت یہ کیجئے گا، میرے آقا کی سنت ہے
اور میں اپنی ان 2 رکعتوں میں ایک میں سورہ اخلاص پڑھوں گا اور ایک میں سورہ کوثر میں پڑھوں گا. پہلے سورہ کوثر پھر سورہ اخلاص میں پڑھوں گا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا پورا ذکر آ گیا. اب آ جائیں بالکل آخر میں. بھوک تو نہیں لگ رہی کسی کو؟ بالکل سچ سچ بتاؤ مجھ کو کس کس کو بھوک لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کس کس کو بھوک لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے جس جس کو بھوک لگ رہی ہے. قرآن کے اتنے میٹھے میٹھے جام پینے کے بعد بھی بھوک لگ رہی ہے. آخری رات ہے یہ، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے. بس اب بالکل اختتام پر پہنچ گئے. حق چاریہ. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب میں تراویح پڑھ رہا تھا اور جب تراویح اینڈ ہوئی تو میں نے ایک دعا کی. میں نے دل میں کیا دعا، تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے گا اگر یاد رہے تو. میں نے دعا یہ کی کہ اے میرے مالک، ابھی ہڈیوں میں طاقت ہے، جب تک یہ ہڈیوں میں طاقت ہے ہمیں ہر سال پوری تراویح عطا فرما. ورنہ وہ وقت بھی تو آتا ہے نا کہ پھر وہ رکوع اور سجدے بھی نہیں کر پاتا. تو اس سے پہلے جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں مکمل تراویح، اور میں نے ساتھ میں یہ دعا مانگی کہ مکمل تراویح کے ساتھ میرے مالک مجھے مرتے دم تک قرآن تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما. آپ کی آمین سے میری دعا مقبول ہو گئی. سورہ فلق، المعوذتان مع سورة الاخلاص كما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ قبل النوم وعند الملمات وعند الحسد ولشرح الصدر ولرد العین. اقل صلاۃ و تسلیم سورہ فلق اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ساتھ میں کون سی صورت ملاتے تھے؟ سورہ اخلاص. اقل صلاۃ و تسلیم ان 3 صورتوں کو ملاتے تھے. اور سونے سے پہلے میرے سرکار ان 3 صورتوں کو پڑھتے تھے، نیند سے پہلے. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام سوتے نہیں تھے. خود میرے سرکار نے فرمایا ہے انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تب بھی جاگتا رہتا ہے. اس لیے نبی کا دل ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے. مشکل کی گھڑی میں، حسد کے وقت، سینے کی کشادگی کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یاد رہے گا نہ آپ کو عامل اور کامل کی کوئی حاجت نہیں ہے. سب سے بڑا عامل سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص. خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنی اولادوں پر دم کریں، اپنے گھر والوں پہ دم کریں، اپنی ماں پہ دم کریں، اپنے والد پہ دم کریں، اپنے بھائیوں پہ دم کریں، اپنی بہنوں پہ دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں. نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. نیند سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ رات بھر آپ کو شیطان پریشان نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا اس میں 2 ذکر ہیں کہ بندہ جب پڑھتا ہے نا سورہ فلق و سورہ ناس. سورہ ناس کے آغاز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. تو ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ. قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید حسینی بزرگ یہ فرماتے ہیں الاستعاذۃ تعنی طلب العون والملجأ والحفظ. آپ جیسے ہی کہتے ہیں اعوذ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھ کو بچا کر رکھنا، میری مدد کرنا، اور ہر مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ مالک دینا، میری حفاظت کرنا. اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ جیسے ہی آپ نے کہا نا اعوذ، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. اعوذ برب الناس، جو انسانوں کا رب ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں.
تو حضرت نے فرمایا وَأَنْتَ لَا تَطْلُبُ الْعَوْنَ وَلَا تَلْجَأْ وَلَا تَسْتَجِيرُ إِلَّا بِمَنْ هُوَ أَقْوَى مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُنَالِكَ بَشَرٌ. فرمایا کہ بندے نے جب کہا کہ اے اللہ لوگوں کے رب میری مدد فرما، زمانے کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان تمام قوتوں کو اسی خدا نے پیدا کیا ہے. جب سب سے بڑی پاور سے آپ کو کنیکشن مل گیا تو جہاں کے کوئی بھی کنیکشن آپ کا تار ہلا نہیں سکتے. یہ قبلہ حضرت نے فرمایا تھا، عربی عبارت ترجمہ میں نے اپنے انداز میں کیا ہے کہ سارے شر مل کر بھی اگر چاہیں تو وہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان 3 سورتوں کو ہم نے پڑھنا ہے تو ہم محفوظ رہیں گے ان شروں سے بھی کہ جو باہر سے ہم پر اثر کرتے ہیں، اور ہم محفوظ رہیں گے ان شروں سے جو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہوتے ہیں. دونوں شروں سے ہم محفوظ رہیں گے، اور اس طرح سے ہمارا یہ درس من الجنتی والناس اور ہمارا یہ قرآن بھی الحمدللہ مکمل ہوا، ہمارا درس قرآن بھی مکمل ہوا. اور آج کا یہ درس تمام درسوں میں سب سے حسین ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں رب کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن کو میرے خدا نے چن کر مسجد میں بھیجا. اپنی شان کو کبھی گھٹنے مت دینا، اپنی شان کو کبھی گھٹنے. عید کے دن آپ کو کوئی یہ نہ بولے ابے یہ بیٹھ کر آیا تو مسجد میں. یہ لفظ اگر آپ کو کسی نے کہا تو اس کا مطلب کہ وہ لفظ ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ اتنی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد اگر مزاج کے اندر فرق نہیں آیا تو پھر یہ لفظ آپ کے اوپر نہیں، پھر یہ لفظ ہمارے اوپر ہوگا. آج کا درس سب سے زیادہ طویل درس تھا. رمضان شریف میں ہمارے درس گئے ہیں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ نارملی جاتا تھا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. آج الحمدللہ 2 گھنٹے سے اوپر ہو گیا حضرت. کتنے گھنٹے؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے. 2.5 گھنٹے کتنا ہوا؟ پہلے آپ لوگ آپس میں بحث کر لیں کتنا ہوا ہے. اس کی رپورٹس بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ بیٹھا ہوا اندر دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ 50 منٹ کا درس ہوا ہے. خیر 1 گھنٹہ 50 منٹ کا درس پہلے نہیں ہوا تھا، یہ آج ہی ہوا ہے. اور سب سے زیادہ مزہ اس میں آ رہا ہے کہ ہمیں رمضان کی 1 رات اور ملی ہے. تو یہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے. آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ اب میں بھی تو آپ لوگوں سے پوچھو نا کیا پروگرام ہے آج رات کا؟ آپ کو 1 رات ملی ہے ایکسٹرا بونس. جی 7 سپارے ان کے رہتے ہیں. کیا پیاری بات کی، دل خوش کر دیا آپ نے. اللہ پاک نے آپ کے ان 7 سپاروں کے لیے آپ کی وجہ سے 1 رات اور دے دی. ہاں جی کیا ہے اور کس کا کیا پلان ہے؟ سبحان اللہ کہ ابھی تک اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو رب نے فرمایا 1 رات اور بڑھاؤ، اس لیے ابھی بہت سارے باقی ہیں ان کو بھی بخشنا ہے. یہ انہوں نے بات کہی ہے. جی اور کیا پلان ہے آج رات کا؟ اپنا پلان بتائیں نا، کیا پلان ہے، کیا کریں گے آج رات میں؟ مجھے نہیں پتا بزم کی طرف سے آج کتنی محفل ہوگی. وہ تو ہوگی، کوئی باہر سے تشریف لا رہے مہمان. آپ لوگ خود کریں گے آج ماشاءاللہ. آج کی محفل میں فقی بھی آپ خود ہوں گے، خطیب بھی آپ خود ہوں گے، نعت خواں بھی آپ خود ہوں گے. اس لیے آپ سے افضل اس وقت پوری مسجد میں کوئی ہے نہیں کیونکہ آپ رب کے مہمان ہیں. بس وہی بات، اپنی عزت گھٹنے مت دینا، اپنی شان کبھی اب زندگی میں کبھی کم ہونے مت دینا. جب بھی کوئی ایسا کام کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ میری عزت کم ہوگی تو اس وقت میں یہ تصور کرنا کہ میں علماء کی صحبت میں 10 دن اللہ کا مہمان بن کے اس کے گھر میں رہا ہوں. جیسے ہی آپ کو یہ خیال آئے گا تو اس کام سے آپ کو یہ خیال روک دے گا. اللہ پاک ہم سب کے درس کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے درس قرآن کو، اس کے بیان کو دلوں پہ اثر رکھے. اور وہ جتنے بھی لوگ کہ جنہوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے ان درسوں کو سنتے رہے، اے میرے مالک
ان کے سینوں پر بھی قرآن کا یہ اثر باقی رہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہماری زندگی کا حامی رہے، اور قبر میں پہنچے تو یہ قرآن ہمارا ناصر رہے۔ اللہ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن کی محبت میں زندہ رکھے، مرتے دم قرآن کی آیتیں ہماری زبانوں پر جاری ہوں، اور قبر میں جائیں تو یہ قرآن ایسے فرشتوں اور ہمارے مابین موجود رہے۔ کیا سوالات کرتے ہو اس سے؟ یہ ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا ہے۔ اللہ اس کتاب کی عقیدت ہم کو عطا کر دے، اللہ اس کتاب کی محبت عطا کر دے۔ ہم بھول چکے ہیں، اس قرآن کو اے مالک ہمیں یاد دلا دے، اس قرآن کو دوبارہ ہماری آنکھوں کی زینت بنا دے، اس قرآن کو دوبارہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس قرآن کو ہماری اولاد کے سینوں میں منتقل کر دے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کے سینوں میں یہ قرآن اسی طرح سے محفوظ رہے، اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور پیغام قرآن کو پورے جہاں میں عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجر جئت بالعسر یسرا، ربنا على قدر، یا امام الانبیاء، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنے ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و علماء ملت اجمعین، و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد